بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میری آ رہی ہے آپ؟ میرا کیمرہ ٹھیک آ رہا ہے؟ میری تصویر ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بہت پیارے لگ رہے ہیں. آپ کی آواز ہمیں کم آ رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. اچھا، آپ دبئی میں ہیں. جی میرے ذہن میں دبئی. پتہ نہیں شارجہ تھا یا دبئی تھا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ساروں کو؟ ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے. میں اگر نہیں آ رہی تو دوسرا لگا لوں ہینڈ فری. اب آپ کی آواز کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے عائشہ نام تھا آپ کا. صحیح ڈاکٹر یاد ہے محمد مجھے؟ صاحب میرا ہاں جی. پہلے میں کرسچن تھی اور تب میرا نام نگت تھا. ابھی جب سے پہلے میں آپ نے کرسچن اسلام، تھے، آپ کا نام نگت تھا، اور کس شہر سے تھے آپ؟ میں ملتان سے تھی. اچھا، ملتان سے لیا تھے. لیا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے. سپٹمبر اکتوبر آپ جی کا اگست. روتے ہوئے مجھے فون آیا تھا، یا پتہ نہیں میں نے جی اٹھا لیا تھا. جی اور یہ کرسچن کی وجہ سے مجھے بات یاد آ گئی ہے. میں تو کرسچن نہیں بولتا، کہ میرے کرسچن دوست بھی ہیں، اور سارے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شاید کوئی پریچنگ کر رہا ہوں یا کوئی کمپیریزن کر رہا ہوں ریلیجنس کا. بلکہ میں شرمندہ تھا جو آپ نے مجھے بتائی بات. جو مجھے یاد ہے، اگر میری غلط ہوئی تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میں آپ کا انٹروڈکشن جو مجھے ذہن میں ہے، کہ آپ نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اسلام قبول کیا تھا، اور شادی کی تھی. آئی تھنک لو میرج تھی، یا میرج کے بعد لو ہو گیا، آئی ڈونٹ نو. لیکن لو میرج ہی شاید آپ نے لفظ بولا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ. صحیح ہے. اور پھر آپ نے بتایا تھا کہ میرے 2 بچے ہوئے، بیٹی بیٹا، اور تین. کچھ سال کے بعد آپ کی ڈائیورس ہو گئی. ان صاحب نے کہیں اور شادی کر لی شاید، یا انہیں کوئی اور پسند آ گیا، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو. جی ایسے ہی ہے. جی اور یہ ایسی 2020 کی بات ہے یا 21 کی بات ہے جو میرے سے بات ہوئی تھی؟ آپ سے بات 2 سال پہلے ہوئی تھی تقریباً اگست میں. پہلے ہوئی تھی. 22 میں اگست میں ہوئی تھی. نہیں 22 تو ابھی گیا ہی ہے. 21 ہے یا 2021 20 ہے؟ میں کافی 21 عرصہ میں. ہو گیا. تو جی جی آپ نے مجھے یہ روتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے وہ گھر تو میرا ٹوٹا، اس کے بعد بچے میرے ساتھ تھے. اگر میں پیچھے جاتی تھی تو میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم کنورٹ بیک ہو، واپس آ اپنا چکی ہے. مذہب واپس اختیار کرو تو تم ہمارے پاس آ سکتی ہو. جی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسلام کو نہیں چھوڑنا. جی بالکل. ایسے ہی ہے. جی ایسی. اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے، ایک پکچر میرے فون میں ابھی بھی ہے، وہ آپ کے فور آرم کے اوپر وینز میں محمد لکھا ہوا تھا. یہ مجھے جی نہیں جی پتا کہ وہ کب لکھا گیا یا کس سٹیج پہ وہ لکھا گیا تھا، لیکن پکچر میرے پڑی ہوئی ہے. کچھ یہ بھی بات آپ نے کی تھی کہ سرکار سے کوئی کنیکشن آپ کا یا زیارت کچھ ایسا ہوا تھا، آپ اس پہ کھڑی تھی. جی اور پھر آپ نے شاید پارلر کا کام سیکھا یا کیا کیا، اور آپ دبئی آ گئی. جی جی صحیح ہے یادداشت میری یہاں تک؟ بالکل بالکل بالکل. نہیں تو میں چاہوں گا آپ ہی بول دیتی، لیکن بہرحال دبئی کا آپ نے مجھے بتایا، لیکن آپ رو رہی تھی، پریشان تھی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ پھر یہاں ایک بہت اچھے انسان ملے جنہوں نے جی آپ کو بتایا کہ ویسے میری شادی ہے، میرے بچے ہیں، اور میں اپنی بیوی کی اجازت سے ہی آپ کو یہ سر پہ چادر دینا چاہتا ہوں. اور آپ کو اپنے عقد میں انہوں نے لے لیا، آپ کی نکاح میں لے لیا، اور آپ ان کی فیملی سے بھی ملتی ہیں اور وہ بھی آپ سے ملتے ہیں، اور یعنی آپ لوگ جسٹ لائک ایک فیملی ہیں. لیکن آپ کی بڑی بیٹی اور بیٹا جو تھے وہ شاید انہی کے پاس رہ رہے تھے، ملتان میں پڑھ رہے تھے اس فیملی کے ساتھ یا نہیں علیحدہ، نہیں لیکن مدرسے نہیں میں تھے. بچے پہلے جی. بچے تو اپنی دادوں کے پاس رہ رہے تھے، اپنے والد کے پاس ہی تھے. یہ اچھا، بچے اپنی تو ابھی دادوں کے تھوڑا، پاس تھے. جی جی یہ بچے تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں نے ان کو واپس لیا ہے کیس کر کے. بچے تو انہیں کے پاس تھے، وہ تو ملنے بھی نہیں دیتے تھے. تو ماہم جو ہے نا وہ اس قدر مطلب اس کو میرے ساتھ تھا وہ وہاں پہ، مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارا
اس میں میرا بھی قصور تھا, ان لوگوں کا بھی قصور تھا. تو بس یہ کہ ماہم جو تھی نا, جو میری تیسرے نمبر والی بیٹی ہے, دوسرے نمبر والی سوری, تو اس کتنے کا بچے یہ تھے تھا آپ کے پہلی شادی میں سے؟ میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹی ہیں. ماہم اچھا اور 3 مسکان بچے دونوں. تھے. یہ بڑی بچی تھی جس کے جی لیے جی آپ رو رہی تھیں کہ جی وہ مدرسہ میں پڑھ رہی تھی, شاید حفظ کر رہی تھیں اور جی. اپنی دادی کے ساتھ رہ رہی تھیں. نہیں, وہ جب میرے پاس آ گئے تھے نا, تو پھر میں نے مدرسہ میں چھوڑا تھا ان کو پڑھنے کے اچھا لیے. جی, ہاں ٹھیک جی. ہے. لیکن وہ ملتان میں تھے, دبئی میں نہیں تھی, یا دبئی کے مدرسے میں تھی؟ نہیں ڈاکٹر بابو, یہ اسلام آباد میں پڑھ رہی تھی. اچھا, وہ اسلام آباد میں پڑھ رہی تھی. ہاں جی, اسلام اور آباد میں باجی خانہ ان کے پاس پڑھ رہی تھی. جی, اور اس کے ہاں جی بعد آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کے جسم پر کٹس پڑنا شروع ہو گئے, عجیب سی پڑھ کھانسی جاتی ہوتی تھی اس کو, جی ایسے ہی ہے جی جی اس کا جی ایسے سانس ہی. کرا. وہ اب آپ سٹوری اپنی نریشن آپ دنیا کو خود بتائیں کہ آپ کہاں اس سے کا گزری, کیسے کیسے گزری. میں ڈاکٹر بابا, اس کا یہ تھا کہ اس کو ہم نے جب داخل کروایا نا, تو اس ٹائم نا اس کو ایک عجیب سی کھانسی شروع ہو گئی. ادھر تو ہم لوگ لے کے بہت بھاگے ہیں اس کو, ہر جگہ ہم نے اپنی پوری ہم نے کوشش کی ہے, مطلب جو جس نے بتایا, یہاں تک کہ ہم ادھر پھر کسی نے کہا کہ آپ اس کو سمندر پار لے جائیں تو یہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس کو دبئی لے آئے, سمندر پار بھی لے آئے, لیکن تقریباً 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد اس کو پھر سے یہ وہی پرابلم شروع ہو گیا تھا. حالانکہ یہاں تک کہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ اس کو ایک لیڈیز تھی, انہوں نے اس کا علاج کیا تھا, تو انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر آپ کسی اور کے پاس لے جائیں گی تو یہ مر جائے گی. پھر تو یہاں دبئی میں آ کے تو اس کے گلے کی گردن پہ اس طرح کر کے گلے کے اوپر کٹ لگ جاتے تھے, کبھی تو یہاں ماتھے پہ ایسے ایسے لگ جاتے تھے. ہم لوگ بہت پریشان تھے. ہم نے یہاں پہ بھی کسی سے بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ رقیہ کریں گے. ان لوگوں نے سب نے بہت کچھ کیا, لیکن اس کو آرام نہیں آیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ کالے جادو ہے, اور یہ کالے جادو کے توڑ کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا فضول کام کرنے پڑیں گے, جس کو ہمارا دل نہیں مانتا تھا. میں ماہم کو بھی کہیں لے کے جاتی تھی, یہ پہلے ہی نہ کر دیتی تھی, کہتی تھی مما ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے, میں اس سے علاج نہیں کرواؤں گی. کچھ قاری صاحب کے پاس لے کے گئے, کچھ لیڈیز کے پاس لے کے گئے جو نوری علم کرتی تھیں, اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے ہمیں علاج کرنے کے لیے کہا. لیکن جب ایک قاری صاحب تھے, ان کے پاس ہم لے کے گئے, تو انہوں نے کچھ تعویذ دی اور پڑھائی دی, اور کہا کہ سورہ بقرہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں. تو جیسے ہم لوگ اس کے پاس سورہ بقرہ بیٹھ کے پڑھتے تھے نا, تو اس کے ہاتھوں پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے تھے. پہلے تو اس کو وہ ایک عجیب سی کھانسی ہوتی, پاس بیٹھ کے مدرسے میں بچیاں پڑھتی تھی, تو بیٹھے بیٹھے سامنے اس کے نا ہاتھوں کے اوپر پورے ایسے نا, ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلیڈ کے ساتھ کٹ لگے ہوئے ہیں. لیکن سامنے دیکھو تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کٹ بلڈ نظر آتا تھا نکلتا ہوا, اور اس کی ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بہت سارے لوگوں کے پاس لے گئے. کسی نے کہا اس کا کالا جادو ہے, تو کالے جادو کے ساتھ ہی اس کا توڑ ہوگا. کسی نے کہا کہ یہ اس پہ سایہ ہے, اس کے ساتھ سایہ ہے. کسی نے کہا اس کے مطلب پوری جو ہے ایک پکھی ہے اس کے ساتھ, وہ پتہ نہیں یہ لوگ اپنے کچھ زبان میں کہتے ہیں کہ پوری اس کے ساتھ پکھی ہے, اس کے جو جنات ہیں اس کی آنتڑیوں میں ہے, اس کے پیٹ میں ہے, تو تب یہ جو آواز ہے نا, یہ اس کی تب آواز آ رہی ہے. تو ہم لوگ لے کے بہت بھاگے ہیں اس کو, ہر جگہ ہم نے اپنی پوری ہم نے کوشش کی ہے. تو آپ بالکل اپنی سٹوری سنائیں. تو آپ کا بیک گراؤنڈ تو ہو گیا, بچی کو کیا ہوا تھا؟ بچی کا یہ کہ اس کو ہم نے مدرسے میں داخل کیا تھا, تو یہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی. تو کتنے پہلے تو سال کی جانے, ہے؟ یہ ابھی تو ماشاءاللہ 17 سال کی ہے, تو یہ 4 سال پہلے کی بات ہے. تو جی. اس کو جب ہم نے داخل کروایا تو کافی ٹائم تو یہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک رہی. اور اس کی ایک عادت ہے ڈاکٹر بابا, یہ بہت چپ ابھی بھی چپ سی رہتی ہے, اور اپنے اندر ہی مگن رہتی ہے. تو وہ ادھر جب پڑھ رہی تھی تو اس کو ایک عجیب سی کھانسی شروع ہو گئی. پہلے تو بہت کبھی ہوتی تھی. تو پھر ہم لوگ نا جب ہم مدرسے سے واپس لے کے آتے تھے گھر اس کو, تو یہ ٹھیک ہو جاتی تھی بالکل, گھر میں آ کے بالکل اس کو کھانسی نہیں ہوتی تھی.
تو پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو الرجی ہے, ادھر کوئی شاید کوئی ڈسٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہے. تو پھر ہم لوگوں نے اس کو گھر میں رکھنا شروع کیا, تو پھر گھر میں بھی کچھ ٹائم کے بعد نا اس کو گھر میں بھی وہی پرابلم ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم لوگوں نے کا علاج وغیرہ کروایا, ڈاکٹروں کو چیک کروایا, ڈاکٹروں نے کہا کہ استما ہے اس کو, بچی کو, تو اس کا بھی اس کو ہومیوپیتھک کا باجی جان خود بھی کر رہی تھی, انہوں نے اس کا یہ پورا اس کا کورس تھا وہ کروایا ماہم کو, وہ بھی اس نے پورا کیا, لیکن یہ بڑھتی گئی. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ شاید یہ پاکستان کی سردی کی وجہ سے نا شاید ایک دم اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو شاید زیادہ کھانسی ہو جائے. پھر ہم نے اس کو دبئی یہاں بلوایا, تو یہاں آ کے تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. تو پھر یہاں علاج اس کی دوائیاں شوائیاں چلتی رہی, ٹھیک ہو گئی, پھر واپس گئی. تو یہ مطلب کم از کم 2 سال 2.5 سال تک یہ سلسلہ جو تھا وہ چل رہا تھا. اور ایک ٹائم تو اس کا ایسا آیا کہ پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے کوئی لال بابا نظر آتا ہے. تو ہم سوچتے تھے کہ یہ بچی ہے, کیونکہ یہ بعض دفعہ کہانی اتنی اچھی بنا کے سناتی تھی کہ بندہ یقین کر لیتا تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ بچی ہے ایسی کہہ رہی ہے. تو یہ مجھے کہتی تھی کہ مما جیسی لائٹ بند ہوتی ہے نا تو مجھے کونے پہ کوئی لال بابا نظر آتا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے, تو میں ساری رات سو نہیں سکتی. پھر کچھ ٹائم کے بعد جب مدرسے میں واپس گئی تو پھر وہ ختم ہو گیا. پھر کچھ ٹائم کے بعد جب واپس گئی تو پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرے ابھی جو اس کے اپنے فادر صاحب ہے نا, ان کے کہتی تھی کہ حلیے میں ابھی آتا ہے. اور اکثر باجی جان بھی بولتی تھی کہ ڈسٹ بین میں وہ پڑی ہوتی تھی آئس کریم وغیرہ نا, کہ اس کا کور پڑا ہوتا تھا. تو وہ تو بہت کیئر کرتی تھی, وہ بچوں کو نہیں کھانے دیتی تھی سردی میں یہ چیزیں. تو یہ کہتی تھی کہ مجھے وہ جو ریڈ کلر والا بابا ہے, کبھی میرے بابا کی شکل میں آتا ہے, کبھی وہ ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے, تو یہ چیزیں میرے لیے وہ لے کے آتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم نے پھر اس کا جو تھا نا, پھر اس کا علاج کروانا شروع کیا. تو ہم بہت سارے لوگوں کے پاس لے کے گئے. پھر ہم ڈاکٹر اقبال سیلفی صاحب ہیں اسلام آباد میں, ان کے پاس لے کے گئے. تو وہاں پہ ایک بچی آئی تھی, اس کے ہاتھ پہ کٹس لگے ہوئے تھے. تو ادھر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ مطلب یہ دیکھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب ان کا ڈاکٹر بابا ہم نے علاج کروایا نا, تو یہ جیسی آتی گئی ہے نا گھر میں, تو یہ ٹھیک ہو گئی تھی آ کے. وہ انہوں نے کچھ دیا, تیل ناک میں ڈالنا, اس طرح کر کے انہوں نے جو بھی مطلب کیا, ہم نے سارا کچھ کیا. تو جب اس کو دوبارہ میں نے واپس ادھر چھوڑا, میں نے واپس جانا تھا, دبئی آنا تھا, تو ان کو میں نے مدرسے میں چھوڑا. تو میرے خیال میں 1 ہفتہ ہوا اگر مجھے آئے ہوئے, تو باجی جان نے مجھے کہا کہ اس کی کھانسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو پھر انہوں نے, ایک بابا جی اور تھے ادھر کیا کہتے پنڈی والی سائڈ پہ ہیں, تو ان کے پاس لے کے گئے. بہت دنیا کو ان سے آرام آتا ہے, لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, تعویذ وغیرہ لے کے آتے ہیں, وہ وظائف بھی بتاتے ہیں. انہوں نے وظائف بتائے, اس کو وہ کرتی رہی. انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ پڑھو اس کے پاس. تو اس دن کیا ہوا کہ بیٹھ کے اس کے پاس سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, تو سامنے بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ کے اوپر نا کٹ لگنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے 2-3 دن ہو گئے, اس کو رات کو سوتی تھی تو لگ جاتے تھے, صبح اٹھتی تھی. اور جیسی رات اس نے سونا ہے نا, تو اس کو وہ کھانسی تو اس قدر ہوتی تھی ڈاکٹر بابا کے, یہ بیڈ کے اوپر ایسے تڑپتی تھی کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ہم باجی جان جو ہے نا, وہ لے کے جاتی تھی کہ شاید یہ سو جائے تھوڑی دیر کے لیے, اس کو وہ بھاپ وغیرہ دینی کہ اس کی پسلیوں کو تھوڑا سکون آئے گا, تو بچی ہے شاید سو جائے. لیکن اس کو نہیں آرام, اس کی جو کٹس تھے اور مزید بڑھتے گئے. پھر میں یہاں سے واپس گئی تو اچانک مجھے میں جب آ رہی تھی دبئی, تو مجھے ایک لڑکی رستے میں ملی, وہ پہلی دفعہ آ رہی تھی. میں بتا سکتی ہوں؟ ہاں جی, لیکن وہ آپ نے جو اس کی آواز تھی, آپ کے پاس ایک وائس موبائل میں آواز تھی اس کی کھانسی کی, آپ نے ویڈیو میں مجھے وہ بھیجی ہوئی تھی, جو آپ کا تھا کہ میری ویڈیو اچھی نہیں بن رہی ہے, میں صحیح طرح بات نہیں کر پا رہی. لیکن اس میں وہ جو آپ نے بیچ میں سنوائی تھی آواز, وہ سنوا سکتی ہیں آپ کے پاس اس وقت؟ جی میں دیکھتی ہوں. جو کھانسی کی آواز تھی, جی میں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مختلف ڈاکٹر تو ان چیزوں کو نہیں مانتے یا سائنٹسٹ نہیں مانتے, لیکن کچھ چیزیں انیوژل ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے آگے ہوتی ہیں. جیسے اس کے آپ کہتی ہیں کہ جسم کے اوپر جو کٹس لگتے تھے وہ سب کے سامنے بھی لگتے تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خود کٹ لگا کے آ جاتی تھی. وہ جب کوئی صاحب قرآن ایون پڑھ رہے ہوتے تھے, کئی صاحبان جو وہ بچیاں پاس مدرسے میں پڑھتی تھی نا, کٹ لگ جاتے تھے, سامنے ہی خون آنا شروع ہوتا تھا.
اسی طرح جی وہ آواز اس کی جو کھانسی کی تھی، بابا سے پوچھو کہ انہوں نے بھیجی تھی اس ڈاکٹر میں ایسما ٹریٹ کرتے رہے یا کر جی رہے جی تھے، یہ تمام جی جی ٹریٹ کر رہے تھے، وہ جی آواز جی کھانسی کی جو تھی وہ بھی وہ اگر میں سنوا دیں گے اس میں تو جی جی ٹھیک ہے. میں سنواتی ہوں، آپ میں نے سنواتی وہ ہوں آپ کو. ویڈیو کے اندر اس کی تصویریں بازوؤں کی ڈال دی تھیں، جو کٹ شرٹس ہوں، تھے اس کے یا ماتھے پہ جو کٹ شرٹ تھا، جی لیکن جی وہ ویڈیو اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی نہیں آپ کی تسلی کے مطابق. پھر ہم نے کہا ہم لائیو لیتے ہیں، آپ نے بھی کہہ دیا میں لائیو بولتی ہوں. تو ڈاکٹر بابا وہ مجھے نا لڑکی ملی، وہ بھی پہلی دفعہ آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذریعہ بنانا تھا، تو وہ پہلی دفعہ آ رہی تھی، تو وہ مجھ سے مل گئی، اس کی میری دوستی ہو گئی. عموماً میں کسی کو نمبر دیتی نہیں ہوں، لیکن اس کو میں نے اپنا نمبر دے دیا. اس نے کہا میں پہلی دفعہ آئی ہوں، تو ہم نے نمبر ایک دوسرے کو شیئر کر لیے. پھر اس کا کچھ پرابلم تھا، رہنے کا مسئلہ، پھر وہ میرے پاس آ کے رکی کچھ ٹائم. اس کی امی جو تھی نا، وہ نور علم کرتی تھی، وہ میرے پاس آئی تو میں ان دنوں میں پریشان تھی، تو میں نے ایسے اس سے بتایا کہ میں نے پاکستان جانا ہے، میری بچی کا اس طرح پرابلم ہے. تو اس نے کہا میری امی جو ہے نا وہ نوری علم کرتے ہیں، وہ مجھے سینڈ کی تھی بابا نے، بولو کہ آپ نے کچھ دن. تو وہ انہوں نے نا میں ان کے یہاں سے ہم دونوں کٹھی پاکستان گئی ہیں، تو پھر ہم نے ماہم کو وہاں سے لیا اور ہم اس کی امی کے پاس چلے گئے ہیں علاج کے لیے. آنٹی نے بولا میں علاج کرتی ہوں، وہ سید ہے اور وہ گولڈ راج شریف سے ان کا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اذن دیا ہوا ہے یا کچھ اس طرح انہوں نے مجھے. جی تو جی بیت ہوں گی جی وہاں سے. جی جی تو انہوں نے اس کا علاج کیا. تو ڈاکٹر بابا آپ یقین مانے کہ یہ ان کے گھر ہوتی تھی نا تو بالکل ٹھیک ہوتی تھی، اور ان کے گھر سے باہر نکلتی تھی نا تو اس کو کٹس بھی لگنے شروع ہو جاتے. اور اس قدر کھانسی، میں آپ کو یہ آواز سنواتی ہوں، آپ یہ آواز سنو. سنیے صحیح آپ طرح سے آواز صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں، آواز صحیح نہیں آ رہی. اسپیکر کے پاس کر کے کریں، میرا خیال آپ کے سگنلز شاید تھوڑے ویک ہیں، یا اپنے مائک کے پاس جہاں سے مائک ہے نا آپ کا وہاں کر کے بولیے گا. ابھی آواز آئی ہے؟ چلیں تھوڑی بہت آئی ہے، لیکن جتنی ویڈیو میں کلیئر تھی اتنی نہیں ہے. وہ میں بالکل ایسے لگتا ہے سنوا جیسے دوں، بطخ بول رہی ہو. جی میں سنوا دوں، پھر میرے ٹرائی پاس کریں. ویڈیو ہے. جی آپ سنوا دیں. آپ کو بتاتی ہوں. چلیں آواز آئی؟ جی جی تھوڑی سی آئی. اب نگت جی کو بات کرنے دیں، وہ اپنے فلو میں تھی. ہم جی نے تو کام کا بیچ میں آواز کو چلا دیا. جی وہ آنٹی کے پاس ہم لے کے گئے تو آنٹی نے کہا، بتایا انہوں نے کہ اس طرح فلاں جگہ کی سائڈ پہ آ رہی ہیں، انہوں نے کالا جادو کیا ہوا ہے، تو اس طرح ہوا انہوں نے سارا بتایا، حلیہ بتایا، ایسی ایسی عورت ہے، اس طرح ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے علاج شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بکرا لگے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ہم نے سب دیا. تو جب ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہوتے تھے تو آپ یقین مانے بالکل ٹھیک تھی. وہ ایک انہوں نے مٹی ڈال کے اس کو لٹایا ادھر، اور یہ بالکل ٹھیک ہوتی تھی. اور جب ان کے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اس کا پھر وہی حال ہو جاتا تھا. تو وہ ہم ابھی ظاہری سی بات ہے، ہم لوگوں نے وہاں سے آنا تو تھا، ہم رہ ہی ان کے گھر پہ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک آئی تھی لیڈیز ملتان سے، تو وہ بھی علاج کرنے کے لیے آئی تھی. تو وہ جب آئی تھی نا ڈاکٹر بابا، تو یقین مانے جب وہ واپس گئی نا تو میں خود بھی اس دن رات کو اتنا ڈری کہ دیواروں کے اوپر باقاعدہ سایہ نظر آتا تھا کہ یہاں پہ کچھ چل رہا ہے. ہم لوگ تینوں چاروں گھر پہ تھے، اور وہ شکر ہے کہ وہ میری دوست بھی آ گئی. اور ہم لوگ وہ رات ہم لوگوں نے اس قدر اتنی مطلب پریشانی میں گزاری کہ بس یہ تھا کہ کیسے صبح ہو اور ہم لوگ جو ہیں اس گھر کو چھوڑ کے بھاگے. پھر ہم لوگ وہ سنٹی کے پاس لے کے گئے تو ادھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. حالانکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہاں سے جائے گی نا، آپ اس کو بچی کو لے جائیں گے نا اگر، تو یہ بچی یہاں سے مطلب مر جائے گی، اس کا کہیں اور سے علاج نہیں کروانا. آنٹی نے یہاں تک مطلب بولا کہ اس کا علاج آپ نے کہیں سے نہیں کروانا. لیکن وہی بات ہے حصار کہ انہوں نے حصار کیا ہوگا نا اس کا، جو جی ان کے علم کے مطابق تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حصار کیا ہے تو آپ نے جی
یہی جی کہا ہوگا انہوں نے. جی انہوں نے کہا میں نے حصار باندھا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, اور واقعی ٹھیک تھی, ان کے گھر میں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی, اچھی خاصی ہنستی کھیلتی صحت بھی تھی. تو جب ہم نے وہاں سے نکالی اور یہ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلتے تھے, بس اس کا جو سسٹم تھا, باہر تو ویسے بھی اس کو لے کے نکلتے تو ٹھیک ہو جاتی تھی, گھر جیسی کسی کے انٹر ہونا ہے نا ہم نے, اس کو وہی پرابلم شروع ہو جاتا تھا. پھر ہم بلاوڑا شریف بھی لے کے گئے, اور جی کچھ نہیں, میں ہم بیچ لوگ میں ادھر بھی مریض اور بھی ہیں نا. جی ہم لوگ اس کو نا بلاوڑا شریف لے کے گئے, رات کو تقریباً 3 بجے واپس آئے. آپ نے اصل میں دیواروں پہ جب سائے چلائے ہیں نا, جی تو ادھر سے آدھے مریض جو ہیں وہ بھاگ گئے, رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے, اسی فری ہارر مووی چلائی ہوئی ہے, تو میں آپ راتی گڈے کلا چلا کے جانا, میں اتنی ہوں جانا کر لیا. اچھا اگے چلو. سچ میں آپ یقین مانے کہ ہم لوگ تو صبح 5 جیسے ہی اذان ہوئی ہے, روشنی ہوئی ہے, ہم نے تو ٹیکسی کرائی, کپڑے ہم نے اپنے ٹیچی میں ڈالے, اور ہم لوگوں تو بس جلدی سے بھاگ گئے. اچھا آپ اپنا لوگ الٹا گھر بھاگ گئے, حالانکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہاں سے نہ جانا. اچھا نہیں, اپنے گھر سے. ہمارے گھر میں ایک ملتان سے لیڈی آئی تھی, وہ اچھا جو علاج کرنے آئی تھی. اچھا جی میں علاج سمجھا وہ کرنے باقی آئی جو تھی. تھی. اچھا نہیں باجی کے پاس پھر دوبارہ گئے ہم نا, انہوں ان نے کے آپ پاس کی دیوار کے اوپر سائے چلا دیے. نظر آتے تھے, آپ یقین مانے سایہ نہیں محسوس نہیں, ہوتا تھا کہ یہاں میں پہ کہتا کوئی. ہوں جی پوری جنگ بھی نظر آتی ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے, ان کے گھر میں آگ لگتی تھی, تو وہ ایک صاحب شاید سن رہے ہوں یا ان کی ہمشیرہ, وہ مجھے فون پہ میرے سے بحث کرتے تھے. بابا جی ان دنوں بابا جی اسلام آباد میں تھے اور پردہ فرما گئے 1-2 دن بعد. میں ان سے فون پہ رابطے میں تھا کہ بابا وہ ایسے کہہ رہا ہے ایسے کہہ رہا, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس کو آزاد کر دو. مجھے سمجھ نہ آئی بات کی, بابا آزاد کیسے کہتے, اسے کہو کہ اس نے جو کرنا ہے کر لے بیٹا, بابا اس کے جن بھوت سارے نکل جائیں گے, آخر میں اس کو تیری بات ہی ماننی پڑے گی, تیری بات یاد آ جائے گی اور بات یہی سچ نکلے گی. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی میں تبلیغی جماعت کے کوئی صاحب آئے ہیں, وہ سارے مل کے اکٹھے انہوں نے بیٹھ کے 40 بار وہ پڑھی ہے سورہ بقرہ, اور باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. دوسری سائڈ سے بھی جن تھے ہمارے گھر میں جو آگ لگاتے ہیں, اور وہ ان کے گھر میں باقاعدہ آگ لگ جاتی تھی چھت پہ, کبھی کہیں کبھی کہیں. تو میں اسے کہتا تھا سورہ رحمان گھر میں 7 دن سناؤ, سارے گھر والوں کو سناؤ. وہ بہرحال اس کا اپنا بھی ماننا تھا کہ نہیں ہے جینی نے, ٹھیک ہے, وہ میری بات کو تو پورا نہیں مانتا تھا. بیچ میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کسی کو لے کے لا کے, حالانکہ ان کی والدہ کا لیور کینسر لاسٹ سٹیج میں امریکہ سے جواب ہوا تھا کہ بس 2-3 ماہ ہیں تو آپ لوگ گھر لے جائیں. وہ ماشاءاللہ کئی سال زندہ رہی, سورہ رحمان سے ان کا علاج وہ بابا جی سے ملی. لیکن وہ بچہ جو تھا پڑھا لکھا آدمی تھا, تو اس کی سوئی وہیں پھنسی ہوئی تھی کہ نہیں اب دیکھیں نا تبلیغی جماعت کی اتنی بڑی ٹیم آئی ہے, انہوں نے اتنے دیگ چاول بھی بٹوائے ہیں اور بکرے بھی ذبح ہوئے ہیں, اور جنگ ہم نے آپ کو کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے جنگ دیکھی ہے دونوں طرف سے. ادھر سے بھی ان کے اب پتہ نہیں جن تھے یا بھوت تھے کیا تھے, جو تبلیغی جماعت کی طرف سے گئے, فرشتے ہوں گے, ان کی طرف سے وہ جن تھے جنہوں نے بھی کوئی کالا جادو کیا ہوا تھا. اچھا جادو مجھے سفید زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن گورا جو علم ہے وہ مطلب جادو جو ہے میرے پہ ویسے زیادہ آج کل رشین جادو چل جاتا ہے, یا ٹرکش بھی چلتا ہے تھوڑا تھوڑا, کوئی بھی ہو گئے ٹھیک ہے, تھوڑے مدیان پہ کوئی بھی جادو چل رہا. تو بہرحال آپ بتائیں, پھر انہوں نے جن بھوت کیے, آپ نے سامان گھر میں رکھا, جب گھر کی دیواروں پہ سائے چلے تو آپ بھاگ کے باجی کے پاس آ گئی جو حصار کرتی تھی. جی ہم لوگ ادھر واپس چلے گئے تھے, اور پھر انہوں نے اس ٹائم لینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گی. تو پھر ان کے گھر رہے, تو الحمدللہ 1 مہینہ پھر رہے تو یہ ٹھیک تھی. لیکن باہر جیسے اس کو نکالتے تھے یہ دوبارہ سے جو تھا, دوبارہ سے اس کا وہی حالت ہو جاتی تھی. سارے تو وہ کٹس لگ جاتے تھے, آواز آتی, کھانسی آتی تھی, طبیعت خراب. کھانسی شروع ہو جاتی تھی. اور جیسے ہی پھر ہم جب اپنے گھر میں تھے, تو اپنے گھر میں اس کو یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی تھی, سارا دن شروع رہتی تھی, کھانس 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 کھانس. رات کو تو کچھ سپیڈ ایسی تیز ہو جاتی تھی کہ اس کو 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوتا تھا. پھر ہم اس کو باہر لے کے کبھی کسی گلی میں پھرتے تھے, کبھی کسی گلی میں, کیونکہ باہر گلی جیسے ہم نے گیٹ پار کرنا ہے نا, اس کی کھانسی ختم ہو جاتی تھی, اس کو کھانسی نہیں ہوتی تھی. تو وہ پھر ہم لوگ کسی نے ہمیں کہا کہ آپ جو ہے نا, پھر ہم بلاوڑا شریف لے کے گئے. تو بلاوڑا اچھا شریف گئے تو وہاں پہ یہ ڈاکٹر بابا بالکل ٹھیک تھی. ہم وہاں پہ تقریباً صبح 9 بجے گئے اور رات کو 3 بجے واپس آئے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے,
یہ بچی کو کٹس لگتے تھے, مدرسے میں پڑھ رہی تھی اور آواز خراب ہو اور جاتی تھی, یہ سانس خراب ہو جاتی. جی اور یہ بالکل وہاں ٹھیک تھی. اور آپ یقین مانیں کہ مجھے وہاں جا کے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میری دوست نے مجھے یہاں پہ بتایا کہ یہ دیکھو بلاوڑا شریف والے تو ہم نے نا ایسے ہی, ہمیں پتہ نہیں تھا, اللہ معاف کرے ہمیں, ہم نے کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ دولہے والا ڈریس پہن کے تو بس استغفار, تو یہ کس طرح کا ہے, مطلب ہم نے مذاق اڑا دیا ان کا. تو اللہ دیکھیں دوبارہ اسی در پہ لے گیا. تو ادھر سے واپس آئے تو یہ کچھ دن تو ٹھیک رہی, پھر بہت دور تھا, ہم لوگ اتنا دور جا نہیں سکتے تھے, تو وہ پھر ہم نے کہیں اور سے علاج کروانا شروع کیا. لیکن ہوتا یہی تھا کہ ڈاکٹر بابا آرام نہیں آتا, جیسے جیسے وہ آخری دن دیتے جاتے تھے, کوئی 40 دن دیتا تھا, کوئی کہتا تھا 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گی, کوئی 30 دن دیتا تھا. جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا تھا نا لاسٹ والا, تو وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے بس سے جو ہے نا وہ کام باہر ہے. تو پھر ہمیں کسی نے کہا کہ آپ نا 7 سمندر پار لے جائیں اس کو, تو دبئی لے جائیں, پانی کراس کرے گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر ہم لوگ نا اس کو یہاں لے آئے. 15 دن کے بعد جو ہے نا, پہلے تو اس کو بازو پہ لگتے تھے, پھر گردن پہ لگنا شروع ہو گئے اس کے یہاں پہ. اور پھر جمعرات وہ آنٹی نے بولا تھا کہ یہ جمعرات کو اس کی حاضری ہوا کرے گی, وہ لوگ آیا کریں گے, جو چیزیں ہیں وہ اپنی فرمائش کیا کریں گی, وہ جو کھانے کو مانگے آپ نے ان کو دینا ہے, تو پھر وہ چلے جایا کریں گے. تو وہ چیزیں کھا جاتی تھیں یا یہ بچی کھاتی تھی؟ ڈاکٹر بابا وہ چیزیں فرمائش بھی بڑی عجیب سی ہوتی تھی, پیزا منگوا دو, چکن منگوا دو, ایسی چیزیں. مطلب کھاتا کون تھا؟ یہ خود ہی تھی, لیکن اس کا وجود اس قدر بھاری ہو جاتا تھا, میں نے پکڑا ہوتا تھا نا, اس قدر ڈاکٹر بابا یہ بھاری ہو جاتی تھی کہ بندے رات دے 2:45 بجے نے تسی آپ کو وہ کچھ نہیں کہتا. تو میں بھول جاتا, کہنا حضرت صاحب بس سنتے ہی چلے گئے اللہ کو, اللہ نہ کرے جی. تو جب ہم ادھر آئے نا, تو پھر 15 دن کے بعد اس کو پھر سے وہی پرابلم شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے یہاں پہ بھی بہت سارا رابطہ کیا لوگوں کے ساتھ. ادھر رقیہ کرتے ہیں, رقیہ قرآن کریم کو پڑھنے کو, وہاں پہ رقیہ اس سے علاج کرتے ہیں, قرآن کریم کی مختلف آیات سے دم کرنا. جی, تو وہ اس سے بھی آرام نہیں آیا. پھر ایک پاکستان سے انہوں نے کچھ نقش سینڈ کیے کہ اس کے جسم پہ لگا کے آپ نے جو ہے وہ جلانے ہیں. اور یہ بیٹی میری ایسی تھی کہ یہ مجھے کہتی تھی, دیکھ کے نا جب ہم اس کو علاج کے لیے لے کے جاتے تھے تو جس کو دیکھتی تھی اسی کو کہتی تھی, مما ایمی ٹائم ضائع کر رہی ہیں, یہاں سے آرام نہیں آئے گا, یہاں پہ فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. تو ہم یہاں پہ کرتے رہے, ہم تعویذ وغیرہ جلاتے رہے, لیکن ہم لوگوں کو اس کو جو ہے نا بالکل کچھ فرق نہیں پڑا, آرام نہیں آیا. تو پھر ڈاکٹر بابا میں نے ویسے 2019 میں آپ کا سنا تھا کہ کیا کہتے ہیں کینسر والا, تو ویسے میں نے دوسروں کو بتایا, لیکن میں نے آپ کا یہ جو جادو والا تھا نا وہ نہیں سنا. پھر ایسی باجی جان وہ جو مدرسے والی تھی, انہوں نے ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ عائشہ آپ ایک کام کرو کہ آپ استخارہ کرو. تو بچیاں مجھے بتاتی تھی وہ دعا عشاء کے بعد نا, وہ پڑھ کے انہوں نے ڈیلی مجھے بچیاں کرواتی تھی. تو میں جیسے ہی مطلب پڑھتی تھی تو شروع میں تو کچھ نہیں, پھر میں نے خواب میں مطلب دیکھا, آپ کو میں نے دیکھا کہ ایک لیڈیز ہے, ان کا چہرہ, ان کی بیک ہے میری طرف, اور ایک مرد ہے اس کا فیس میری طرف ہے, لیکن میں دیکھ نہیں پائی. تو پھر ہمیں یہی تھا کہ ہمارا جادو کی طرف دھیان تھا, تو ہمیں یہی تھا کہ شاید یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہے. تو وہ پھر اسی طرح ڈیلی دیکھتی گئی. تو میں نے ایک دن دیکھا کہ بڑی چھوٹی گاڑی ہے, اس میں ہم لوگ سوار ہیں, اور ایک بڑی پراڈو کھڑی ہوئی ہے, اور نیچے اتنی مٹی ہے نا, اور اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, جیسے ادھر دبئی میں بہت ڈسٹ ہوتی ہے نا, ریگستان ٹائپ اس میں مٹی میں. جی اس طرح کی جگہ ہے, اور گول چکر ہے, راؤنڈ اباؤٹ ادھر کھڑی ہے, اور ہم لوگ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں, تو میں اٹھتی ہوں, ہم لوگ اٹھتے ہیں, ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہ گاڑی چلتی ہے, تو اس میں نہ تو وہ گرد اڑتی ہے, نہ ڈسٹ, کچھ بھی نہیں,
بڑے آرام سے وہ گاڑی جا رہی ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے بلیک کلر کا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا لکھا ہے. تو 1-2 دن کے بعد ایسی وہ آپ کا کارڈ آپ اس میں دکھا رہے تھے, تو وہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی. تو پھر وہ مجھے مطلب پھر وہ ہوا پورا کہ یہ تو وہ خواب ہے کہ مجھے سورہ رحمان, وہ پھر میں نے آپ کا نکالا جی, یہ والا والا کارڈ. جی یہ والا, یہ تو وہ پھر میں نے سورہ رحمان اسی ٹائم آپ کا وہ نکالا کہ اس میں دیکھوں کہ جو جادو کے لیے ہے وہ کیا ہے. تو آپ وہ کارڈ دکھا رہے تھے کہ اس میں ہر قسم کا علاج ہے. تو پھر میں نے ماہم کو کیا, بلکہ ہم 4-5 نے اسی ٹائم بوفر پہ لگائی, اسپیکر پہ لگائی, اور ہم سب ڈاکٹر بابا سب لیٹ جاتے تھے. ہم لیٹ جاتے تھے جیسے آپ نے بتایا تھا. ہمیں اس سے پہلے کسی نے ابھی دعا نہیں کروائی تھی, ہم سب سنتے تھے صرف ماہم کی وجہ سے. آپ یقین مانے 7 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے, اس کی کھانسی ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے گلے میں وہ انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا, وہ نہیں اتارا تھا میں نے. اور مجھے نا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میں اتاروں گی تو کچھ ایسا نہ ہو جائے, پھر سے اس کو کٹ نہ لگنے شروع ہو جائیں اس طرح. لیکن 2-4 دن ایسے کے بعد نا اس کو دوبارہ سے کٹ لگنے شروع ہو گئے. پھر میری اور آپ کی بات ہوئی تھی, میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح میں نے آپ کو میسج کیا تھا. پھر میں نے فون کیا آپ کو, آپ سے جب بات ہوئی میری, تو پھر آپ نے اس سے پہلے یہ جو کاکی ہیں نا ابھی, ان سے ماہم کی بات میں نے کروائی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے میرے حال مائنی میں کہ نوآکھا سینڈ کیا تھا. تو پھر آپ کے ساتھ میری بات ہوگی, تو آپ نے کہا کہ اس کو نا اس کے ساتھ تقریباً آپ نے ماہم کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ کی بات ہوئی تھی. تو پھر مجھے آپ نے یہ اس کے یاد ہے, ساتھ, میں نے کہا تھا میری بچی سے بات کرا دو. ہاں جی, اس کے ساتھ آپ کی میری بات اس ہوئی سے تھی. بات ہوئی تھی. ہاں جی. پھر آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نا معاف نہیں کیا. اور یقین مانے اس سے 1 دن پہلے میری اور میری بہن کی اتنی لڑائی ہوئی, ہماری کبھی اتنی لڑائی نہیں ہوئی, لیکن اس دن اتنی لڑائی ہوئی. اس نے مجھے بولا اور میں نے اس کو بولا کہ تیرا میرا جینا مرنا بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, ہم ایک دوسرے کو فون نہیں کریں گے. اور اگلے دن ہی ماہم کو اس قدر کٹس لگنے شروع ہو گئے کہ میں نے اس کو فون کیا, فوراً اسے میں نے ان بلاک کیا واٹس ایپ سے, اور میں نے اسے فون کیا, اس سے میں نے معافی مانگی. میں نے اسے کہا یار معاف کر دے بس. اپنے دن اپنے کول رکھ. تو اس کے بعد سے الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی یہ غصہ کرتی ہے یا یہ کچھ اس طرح کا کرتی ہے, یا میں نے اس کے بعد بھی دیکھا ہے, اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے, تو پھر میں نے اسے بھی کہا کہ بیٹا تم بھی معاف کرو, کیونکہ یہ بھی معاف نہیں کر رہی تھی. یہ ابھی تک بھی اس کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غصہ کرتی ہے باپ پہ, کیونکہ اس کے جو والد صاحب ہے نا وہ ابھی بھی, پچھلے دنوں میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم بات کیا کرو, چھوڑو غصہ نہ کرو. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہو کہ تم ہمیشہ ساری زندگی جو ہو نا بددوائی ہوئی اور تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی, میں تمہیں کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا. صرف اس بات پہ ڈاکٹر بابا کہ یہ وہاں میری سائڈ لیتی تھی. یہ چھوٹی والی بیٹی جو ہے میری, وہ تو ہاں مجھ سے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ہر جگہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. بیٹا میرا جو ہے وہ بھی وہ کر لیتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ نہیں کرتی. یہ اس کے سامنے کوئی ماں کی بات کرتا تھا, یہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو یہ وہ پاس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے, پاس نہیں سو گئی سن ہے. رہی ہے, سن رہی وہ ہے سارا اس کی بات. وہ غصہ کرے گی کہ میری باتیں کیوں کر رہے ہیں, آپ نے اس کا نہیں نام بھی لے دیا. اور نہیں وہ اسے کہو کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے اسے بات سمجھائی ہوئی ہے اس پہ قائم رہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. وہ اس سے ٹھیک فون ہے, کرنا, آپ کو بہت ٹائم سے کہہ رہی تھی میں نے فون کرنا ہے. پھر میں نے اس کو کہا نہیں وہ بیٹا تم ٹھیک ہے بھی نا, میں معاف نے اسے کرو. کہا تھا مجھے فون کیا کرنا ہے, بس وہ پڑھے زیادہ سے زیادہ. ماشاءاللہ کہاں تک پہنچی ہے, اس بات وہ کو 2 فرسٹ سال ہو گئے ہیں. جی 2 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اگر ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, میں شروع میں تو ایسا تھا کہ میں بیچ میں تھوڑا اس کے ساتھ لڑ لیتی تھی نا, اس کی اور میری جنگ ہو جاتی تھی نا, ماہم کی اور میری, تو تب بھی اس کو کٹ لگ جاتے تھے. تو میں اس کو کہتی تھی کہ یار تم خود بھی اس طرح, مطلب اس کا مین جو میں نے دیکھا ہے نا نفرت ہے, کہ میں جیسی لے کے آتی ہوں, کیونکہ یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے. اور پھر ایک کر کے جو ہے نا, ہم نے بھی تو وہی بات ہے ڈاکٹر بابا کہ میں خود بھی جو تھی نا, میں بھی اس کے باپ کو کہتی تھی کہ میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی. تو میں بھی بہت مطلب دھکے کھانے کے بعد نا, میں آپ کو پتا ہے کہ نکل ہی آتی ہے, انسان ہے, میں نے اسے بددعا دے دی. تو بس میں اس کے بعد اللہ سے ڈرتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں اللہ, میں نے اسے دل سے معاف کیا.
کیونکہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے, یہ نہیں ہے کہ خالی ایک ہی بندے کا ہوتا ہے, میرا اپنا بھی بہت سارا ہے. تو اس نے بھی معاف کیا, میں نے بھی معاف کیا. ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرم ہے اس کی ذات کا کہ ابھی ماشاءاللہ وہ پڑھ رہی ہیں لگی ہوئی. دونوں بیٹیاں میری, بڑی والی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے جو بیمار ہے, تو ابھی تو الحمدللہ ٹھیک ہے. وہ جو ہم بیمار لوگ, تھی, جی جو بیمار تھی, ابھی بھی کبھی کبھی سر کا درد کہتی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہوں, ویک سی رہتی ہے نا. اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹر بابا اس کو 10 سال کی عمر میں پہلی دفعہ لے کے گئی بری مام, تو جیسے ہی ہم اترے ہیں نا اندر انٹر ہونے کے لیے نا, یہ پیلی پڑ گئی ایک دم, اور اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے. لیکن مجھے اس ٹائم پتا نہیں تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. ابھی بھی یہ اس طرح کرتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے یہ ایسی بات کر دیتی ہے, مطلب جو بات آپ یہ کہہ لیں کہ نقصان والی ہے نا, وہ منہ سے نکالتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اچھی بات کرے وہ پوری نہیں ہوتی, باقی نقصان والی بات کرتی ہے نا وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. آپ نے اسلام قبول کیا تھا شادی سے پہلے, اور ان صاحب کی خاطر قبول کیا, جی دونوں کٹھے رہے. ان دنوں یہ آپ کے پیٹ میں ہوگی جب آپ جی اسلام سیکھ رہی ہوں گی, پڑھائیاں کر رہی ہوں گی, قرآن کریم سیکھ رہی ہوں گی, یا تھوڑی بہت صورتیں یا نماز یا کچھ بھی, پیار سے ایک آپ کا اپنا جذبہ تھا. جی اور اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہوا تھا جو ہم میں سے جتنے لوگ بائی برتھ مسلمز ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو بائی چوائس مسلمان ہوئے ہیں, اپنے گھر بار والوں, رشتہ داروں, سب کے مقابلے میں, چاہے آپ نے عشق مجازی تھا, لیکن عشق جو ہے یہ تو کچھ نہیں دیکھتا. اس عشق مجازی میں آپ نے مذہب بھی بدلا, اور جو قربانیاں آپ نے دیں, یا جو آپ نے تانے تشنے, تھریٹس, ڈانٹ ڈبٹ مار, وہ سب آپ نے کھائی. چاہے اس شخص کی خاطر کھائی, آپ کو اس کی ہر چیز پیاری تھی, حتیٰ کہ آپ نے اس کا دین یا اس کا مذہب بھی اپنا دیا. اب آپ آ گئی ادھر, اور آپ کو ان کے گھر والوں نے کتنا اپنایا تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کے زیادہ دل کھلے نہیں ہیں, اور اسپیشلی لڑکی کے کیس میں, اگر وہ شادی ہو کے آئی ہے, وہ جہیز بھی زیادہ نہیں لائی ہے, اوپر سے وہ نان مسلم تھی, مسلمان ہوئی ہے, اس چیز کی تھوڑی سی ایج تو مل جائے گی, لیکن غصہ یہی ہوگا, یا اس کو نیچی نگاہ سے ہی دیکھیں گے کہ اے اپنے گھردیاں نوں چھڈ کے آئی ہے, دوڑ کے ویاہ کیتا ہے, ساڈا منڈا پھسا لیا ہے, پٹو پا لیا ہے, جادو کر دیتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو سننے کو ملا ہوگا. میں ڈاکٹر جانتا ہوں اس معاشرے کو, اگر میں غلط ہوں تو مجھے روکو. نہیں, میرے نا ابو اللہ ان کے لیے جہان اچھا کرے, انہوں نے گھر سے رخصتی دی تھی, ان سے بات ہوئی تھی میری, انہوں نے گھر سے رخصت کیا تھا مجھے. ٹھیک, انہوں ہاں نے جی مطلب رخصت جی کر دیا آپ کو, جی جی, لیکن انہوں نے کہا تھا بیٹا آگے ہنستے ہوئے آنا, روتی ہوئی واپس نہ آنا. ٹھیک ہے, جی آگے جہاں آپ گئیں جی وہاں پر تو یہ سب کچھ سننے کو نہیں ملا تھا. نہیں نہیں, تو آپ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئی. جی جی, ادھر اور تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی. وہ یہی کہتے تھے کہ نسل خراب کر دی, ان کی دادو یہی بات بولتی میں تھی کہ یہی تو نسل بات خراب کر رہا کر ہوں, دی. جی جی, کہ میں نسل یہی تو خراب بات کر کر دی. وہ ابھی تک بچوں کو کہتی تھی کہ 10 سال کے بعد تک مسلمان ہوتا ہے, 10 سال کے بعد آٹومیٹک اپنے مذہب میں دوبارہ چلا جاتا ہے. اب اور میں مسلمانوں کو سلوٹ ہی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیکے داروں کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں تھیں, کیا بتانی تھیں, کیا کرنی تھی ہم نے. آپ لوگ ہیں, یا ہمارا ایک کرکٹر تھے یوسف یوحنا صاحب, میں انہیں بھی سلام کرتا ہوں. انہوں نے یہ اپنے ریلیجن کو تو چھوڑ کے وہ جو کنورٹ ہوئے, انہوں نے جو ادھر سے خیر سے مذہب کے ٹھیکے داروں, اجارہ داروں اور مالکوں سے جو سنی ہوگی, وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور جی اس کے بعد قائم ہونا, اللہ اجر تو اسی کا دیتا ہے, وہ ہم سے بہترین مسلمان ہوگا, اچھا انسان ہوگا. شخصی خرابیاں تو, بشری تقاضے تو ساروں کے ویکنیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی کسی میچ دے وچ آخر بندہ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ नो बॉल हो ही जाती है एक अद्धी। वो शायद वो गलतियां कहीं हुई हो, लेकिन अदरवाइज जो उनका दूसरा रूप और दूसरी परफॉर्मेंस है जो एज ए मुस्लिम उसने फिर अपने आप को या अल्लाह रसूल से बनाने वाला हम सब का एक ही है, और उसके असूल भी एक ही है, बाकी है उसकी पहचान का खेल। ठीक है, जो मैसेज उसका आदम अलैहिस्सलाम लेके आए, नूह अलैहिस्सलाम लेके आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम लेके आए, दाऊद अलैहिस्सलाम लेके आए, अयूब लेके आए, वही मैसेज सुलेमान से होता हुआ, सारों से होता हुआ हजरत ईसा तक आया, मूसा और ईसा तक आया, और उसी मैसेज का फाइनल एडिशन जो है वो मोहम्मद है। वो चेहरे बदलते गए, चेहरे और शख्सियात डिफरेंट अपने अपने दौर के मुताबिक होती गई, लेकिन पैगाम उस एक का ही था। और बीच में जो सादा लो इंसान थे वो उन्हें भटकाने वाले फिर उस मजहब के ठेकेदार बन जाते थे, और वो बात को कुछ से कुछ करते जाते थे। तो हक की तलाश वाले और प्यार की तलाश वाले जो हैं वो फिर इसी तरह काफी मुश्किल टाइम से उन्हें गुजरना पड़ता था, हत्ता के फाइनल एडिशन आ गया जिसकी खबर हजरत ईसा या जीसस दे भी गए थे मसीह के मेरे बाद वो आएंगे। ठीक है, और वो पैगाम भी आगे हमारी भी, हम भी उस तरह जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सके, या मुसलमान भी आपस में भी लड़ाइयाँ और वही ठेकेदारियाँ रजारादारियाँ, ये इंसानों का मसला है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो बात आप तक पहुंची, आपने चाहे पहले तो वो मजहब इश्क मजाजी में कबूल किया, फिर वो बुत आपका टूटा, और वो साहब जो थे उन्होंने जिस वजह से भी डाइवोर्स दे दी, या आप कह रही हैं कि ठीक है सर दोनों तरफ से ही ताली बजती है, आपका ज़र्फ है कि आप आज यहाँ बैठी लाइव दुनिया के सामने कह रही हैं कि हाँ मेरी भी गलतियां होंगी, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन ये बच्चे जो थे इन्हें तो वो बाप चाहिए था। मैं जो लोग सुन रहे हैं दुनिया सारी में, बच्चों के माँ बाप जो हैं जो मिनट में तलाक पे आ जाते हैं, डाइवोर्सेस पे आ जाते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, ये दोनों को रोल प्ले करना है, मर्दों को भी और औरतों को भी। अभी ये काकी जी भी मुझे अभी कह के जा रही थी ना कि आप खींचे उनको वो अभी काकी जी ऊपर PhD डॉक्टर हैं, तो वो मुझे कहने आई थी कि मेरे मियाँ तो ऊपर नहीं आ रहे, वो कहते हैं मुझे तो डॉक्टर साहब जानते हैं, मुझे सारी बात पता है, तो ऊपर से सलाम कर रहा। तो सर इन्हें समझाएं कि ये काकियों का दिल भी ना तोड़ा करें, हम लोग तो कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती हैं। ठीक है, काकी को मैंने देखा है वो रिस्पेक्ट मांगती है। आप जिसकी खातिर वो अपने माँ बाप घर बार छोड़ के आ जाती है, बल्कि उसके आगे पेश हो जाती है बेचारी, उसको आप अगर अपने अपने जैसा एक इंसान समझें और उसकी इस कुर्बानी को अंडरस्टैंड करें कि यार किसी नई जगह पे मेहमान भी जाए ना तो उनके तकिया पसंद नहीं आ रहा, बेड पसंद नहीं आ रहा, और नींद ही नहीं आती है, 2-3 दिन रहना भी पड़े या कुछ, तो इस तरह अपने माँ बाप बहन भाई बिल्कुल छोड़ के वो बच्ची जिसको पहले 20-21 साल 16-18-20-21-30 साल ये बताया होता है कि तुम्हारे जिस्म को भी कोई टच ना करे, कोई तुम्हें देखे ना, पर्दा करो, फालतू बंदे से बात नहीं करनी, गैर मर्द गैर महरम फलां ढींग, अब अचानक उसे कह देना कि बस तुम यही तुम्हारा सब कुछ है, होता तो वो एक गैर मर्द है और उस घर में सारे ही वो गैर लोग ही होते हैं। ठीक है, अब वो आ जाती है तो वो जितना बड़ा जज्बा है, अल्लाह के हुक्म है, एक निज़ाम है उसका बनाया हुआ, वो जिस मर्जी मजहब से हो, एक निज़ाम मुआशरे ने बनाया हुआ है, और उसके तहत वो आके ये इतनी बड़ी कुर्बानी देती है, और फिर वो 9 महीने अगर वो अमानत उसके पेट में आ जाती है, उसकी मैं एज ए डॉक्टर जानता हूँ, मेरे साथ और डॉक्टर्स बैठे हुए ने पता है कि जो खुद भी इस प्रोसेस से गुजरी हैं कि खुद वो 9 महीने कितने मुश्किल होते हैं, खुद वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, बल्कि सर पे कफन ही बांधा होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, खुशी खुशी वो ड्यूटी करती है, फिर वो जिचगी या डिलीवरी में से जब गुजरती है वो खुद पूरा का पूरा एक जहाद है, बिल्कुल एक जैसे कह लें कि मौत के मुंह में जाना होता है, उसमें से भी निकलने के बाद फिर आप ही के खैर से बच्चा जी को वो उसको पालना पोसना, उसकी पोटियां छींचियां संभालनी और उसको बड़ा करना, अगर वो बदतमीजियां करे तो माँ का कसूर है, नस्ल खराब हो गई है, अच्छा निकल आए थे साढ़े थे। ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, काकियां भी इसमें गलतियां करती हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाए, वो बेबी की अमानत अल्लाह की तरफ से आ जाए, तो अपनी सारी लड़ाइयां भूल भाल के प्यार बन जाए। वो बच्चा अंदर भी सुन रहा होता है कि अल्लाह मैनू किथे घल दित्ती है, की करदे पे ने, की चवला मारदे पे ने। ठीक है, लेकिन उस बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है,
کبھی اس کے دل میں سوراخ ہے. اگر ماں پریشان ہے, ماں بیمار ہے, باپ حرام کر رہا ہے یا حرام کما کے لا رہا ہے, حرام یہی نہیں ہے کہ آپ سور کھا لیں, غصہ کھانا بھی حرام. کسی کو خواہ مخواہ تنگ کرنا, اسے ایکسپلائٹ کرنا, کسی مظلوم کی آہ لینا, مظلوم کو مجبور کرنا, تنگ کرنا. کئی خامد اپنی بیویوں کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے کوئی قیدی ہے, پاؤں کی جوتی ہے. یہ غلط سوچ. افسوس یہ ہے کہ اس میں خود عورتوں کا رول ہے. اس میں خود عورتیں مائیں پٹی پڑھا رہی ہیں, تو پیچھے لگ گئے ہیں, کیونکہ وہ پتہ نہیں غلامی ہو گیا, رن مرید ہو گیا. رن مرید جو اپنی بیوی کی ذرا سی کیئر کرتا ہے, انسانی حقوق کی برابر سمجھتا ہے, اس کو اپنے, میں نے دیکھا ہے دیور اور نندوں کو طلاقیں کراتے ہیں. پھر دوسری طرف سے میرے پاس یہ بھی کیس آتے ہیں, روتی ہوئی کاکیاں آتی ہیں کہ میرے سسر نے مجھے چھیڑا ہے, میرے دیور نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے, میں اپنے بھائی خامد کو نہیں بتا سکتی, گھر میں لڑائی لگ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی رو رہی ہیں میرے ساتھ کہ میری دیورانی صاحب جو ہیں وہ میرے خامد صاحب کے ساتھ کچھ اور ہی چکر چلایا ہوا ہے, یا جٹھانی نے چلایا ہوا ہے. تو یہ انسان, عورتیں, مرد, یہ سارے اگر اس ایک اللہ کو مانتے ہوں کہ وہ حاضر اور ناظر ہے, موجود ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ساتھ پردوں میں اکیلے کمرے میں بھی سن رہا ہے, سوال ہی پیدا. اگر یہ مانتے ہوں تو کہنے کو یہ سارے مسلم, کرسچن, جیو, ہندو, سکھ بنے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے اس ایک کو نہیں مانتے. نام رکھ لی ہیں بھگوان, رام, واہ گرو, گاڈ, اللہ, جو مرضی کہی جائے. یہ اگر مانتے ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے انسان کا دل بھی نہیں دکھا سکتے کہ اس میں بھی اللہ ہے, گاڈ ہے, بھگوان ہے. وہ بھی دکھے گا تو یار اس کو تو پتا چلے گا, میں پکڑ میں نہ آ جاؤں. لیکن ایز اے مسلم میں شرمندہ تھا جس دن آپ نے, میں اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کال, مجھے یاد ہے, میں اپنی, میری کوئی اس وقت حالت کسی وجہ سے کوئی ایسی تھی, لیکن جو ہی آپ نے مجھے کہا کہ میں مسلم ہوئی تھی اور پھر ڈائیورس, اس بندے نے مجھے ڈائیورس کر دیا, یہ میرے بچے تھے, آگے تو کہانی مجھے سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ رہی تھی جی انہوں نے کہا جنہ دیاں پکھیاں نے, پتہ نہیں کہ قبیلہ ہے پورا جی جس نے جی اٹیک کیا ہوا ہے. تو شیطان جن نہیں ہے نا, اور کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بچے بھی ہے, اور یہ اس کی مخلوق بھی جن نہیں ہے. اور وہ جن جو ہے وہ آگ ہے, وہ بخار بھی چڑھاتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. اور وہ کٹس جو لگتے تھے, لوگوں کے کپڑوں پہ خون کے چھٹے نہیں گرتے یا کپڑے بھی کٹ جاتے ہیں, جی وہ جی بچی اتنی شدید ریج میں تھی. جی ٹھیک ہے, اور وہ جس خون سے بنی ہوئی تھی, جو ددیال اور ننیال کا خون تھا, ٹھیک ہے, وہ بچی ہے پیار ہی پیار ہے. وہ آپ عاشق ہو نا اصل میں, اور جب آپ کی ڈائیورس ہو گئی, آپ کا اصل ٹیسٹ وہاں پہ آیا, اب آپ واپس گئیں ماں باپ کے پاس, تو میرا خیال ہے کہ وہاں آپ کے ساتھ یہ تھا کہ اب آپ یا تو ریلیجن واپس کرو. وہ آپ نے جب نہیں کیا, اب ڈٹ گئیں. اور آپ نے مجھے ایک دن وہ تصویر بھیجی تھی, پتہ نہیں آپ اس کو, اگر اچھا تو نہیں لگتا کسی کے عشق کو ننگا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ماشاءاللہ آپ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک گئیں, اور آپ کے بازو پہ وہ سارا وین آپ کے اوپر گئی ہوئی ہے, محمد بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے. اس سرکار کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہے. بس آپ غصہ نہ کیا کریں, آپ دعا دیا کریں. اور اس بچی کو میں نے تو اس وقت آپ کو کہا تھا میری اس سے بات کرا دے. مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو, پرٹیکولرلی فادر کو, وہ معاف نہیں کر پا رہے. وہ بچے جب یہ بروکن فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں یا سنگل پیرنٹس کے جو ہوتے ہیں, بیٹا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, حارث تو آگے بیٹھ جاؤ, تو بڑی دیر سے کھڑا ہے, حارث تو بیٹھ جا, آ جا. اسی طرح وہ کرسی خالی ہے, ادھر ایک بندہ, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, کوئی سمجھدار بندہ, آپ بیٹھ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا, تھک گئے ہو گئے, علی نام کچھ بتا رہے تھے آپ مجھے, قاسم, ناظم علی, تو آپ بیٹھ جاؤ. تو وہ جو ہی آپ نے میرے سے یہ بات کی تھی, میں شرمندہ ہو گیا تھا کہ آپ, مجھے اندازہ تھا اپنے معاشرے کا کہ آپ کہاں کہاں سے گزری ہوں گی. اور آپ نے جب مجھے بتایا کہ میں ڈائیورس کے بعد پیچھے گئی, تو میری فیملی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اب واپس کرسچن ہو جاؤ, اور وہ آپ کا ٹیسٹ تھا. جس کی خاطر آپ گئیں اس نے آپ کی قدر نہیں کی. اور آپ کی, میرا خیال اس نے دوسری شادی کر لی تھی شاید, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کسی اور کے ساتھ میں ڈاکٹر بابا دوسری شادی بھی ہوئی تھی, تیسری بھی ہوئی تھی, چوتھی بھی ہوئی تھی, لیکن ابھی پاس کوئی نہیں ہے. آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی شاید, ابھی آ رہی ہے. اچھا, جی جی
تو काकी जी मैं इसलिए मैंने कहा था मेरी सिर्फ उस बच्ची से बात कराओ, ठीक जी। है। दूसरा मैंने साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जो साहब आपने जिनका बताया कि वो मुल्तान के थे और उन्होंने वहां आपको शादी की जी। ऑफर की और आपको म, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हूँ। अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। आप उनके लिए बहुत सारी दुआ किया करें कि यकीन माने डॉक्टर बाबा के बच्चों में, वो कहते हैं ना, बच्चों में कभी फर्क नहीं किया किसी बात पे भी। मैं सलाम करता हूँ जी उस शख्स को, कम से कम मेरे में ये ज़र्फ भी नहीं है, ना इतनी हिम्मत है। ज़र्फ का मुझे नहीं पता, मेरे में हिम्मत नहीं है, ये मैं ये जिम्मेदारी नहीं कर सकता। मैं शायद कई शादियां कर लेता अगर अल्लाह ने वो शर्त ना लगाई होती कि अगर इंसाफ ना कर सके, तो वो इंसाफ मैं नहीं कर सकता। मैं अल्लाह से डरता हूँ। और मेरे से तो 2 शर्ट्स मेरी बेगम इस्त्री करके रख दे तो मैं लड़ पड़ता हूँ कि यार एक रख, 2 सालन रख दे तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे बस अभी आज का जो है वो दे दें, इस तरह कर, घर का कौन सा है, 100 बहाने डालता हूँ। क्योंकि उस दिन मुझे पता चल जाता है कि आज ये मेरे से नाराज हैं या मुझे जरा फैंटी लगाने वाली हैं, मुझे तंग करना चाह रही हैं। तो जिस दिन उन्हें मुझे तंग करना होता है वो 2 शर्ट्स या 2 स्वेटर या खाने में 2 डिशेस मेरे सामने रख देती हैं। उन्हें पता है कि ये तंग होता है इस पे, मैं फिर हंसती रहती हैं, वो थोड़ा सा हंसती हैं आपकी तरह, एक स्माइल होती है उनकी, तो वो ला ला के रखती रहती हैं कि नहीं अम्मी जी ने कहा है, ये उसने बनाया है, ये उधर से आया है। मैं कहती यार जो आज की चीज है मुझे बता, मैं बस वो एक चीज फटाफट डालनी होती है। वो ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है या कोई मेरी पसंदीदा चीजें नहीं है या मुझे पता नहीं है कौन सी चीज अच्छी है या नहीं अच्छी है। बस मुझे ये होता है कि जब मैं एक चीज की तरफ हाथ बढ़ाया है तो हो सकता है कि दाल माइंड कर जाए कि यार सानू दाल ही समझे इन्हें, ठीक है। और अगर मैं दाल को पहले पकड़ लूं तो मुझे लगता है कि शायद मुर्गी या मटन या भुना कह रहा है कि यार तो साडी शान च गुस्ताखी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मुझे होता है कि यार बस एक चीज पड़ी हो। सारी जिंदगी मेरा उनका माशाल्लाह 26-27 साल का साथ है। मेरे घर जब वो आई थी तो हमारी यही लड़ाई चलती गई कि मैंने उन्हें कहना कि वो सुबह मैंने लेक्चर है मेरा या मैंने फलां जगह कॉलेज पे जाना है या सेमिनार है, तो कहती कपड़े मुझे बता दे कौन से हैं। भाई बस कोई भी कर दे। और अगर मैंने सुबह एतराज कर दिया कि ये नहीं या ये शर्ट थी तो फिर तो वो सीखपा हो जाती हैं। जब मैंने कहा था तो आपने बताया क्यों नहीं, मैं नहीं बताना, मैंने नहीं है, बस आप कर दे, कोई मैं खुद नहीं कह सकता ये वाले या वो वाले। तो चे जाए कि बीवियां दो, यानी 2 इंसान, और उनमें मैं इंसाफ कर मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो जानता हूँ। उस बबर शेर का अल्लाह उसका भी भला करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कोई खास उम्मती से आपको मिला दिया वहां पे, और आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, आप एतराफ कर रही हैं कि अल्लाह उनका भला करे, और उन्होंने बच्चों में आज तक फर्क नहीं जाना। तो बिल्कुल। माहा की डॉक्टर जहां बाबा तक मैं बात है, कर, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा कम हो जाएगा। वो पिछली बातें ना याद किया करें, ना ही दोहराया करें। वो और बैठती है ना तो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है, क्योंकि वो मोहित के साथ इसके बाबा जो है ना वो अक्सर बात करते हैं, तो फिर मैं इनको भी दोनों को कहती हूँ तुम भी कर लिया करो। क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा वो टाइम देखा ना, मैं गलियों में फिरा करती थी बच्चों को सिर्फ देखने के लिए कि एक शायद बच्चे खेलते हुए कहीं बाहर आ जाएं, कोई मिल जाएं। तो मुझे वो वक्त होता है कि मैं कहती हूँ नहीं, जो टाइम मैंने गुजारा है वो जो तकलीफ मैंने गुजारी है ना वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, छोड़ो। मम्मा पापा के पास होना भी बड़ी बात है, दोनों के पास कदर कभी से। तो वो इस बात को बड़ा वो करती है कि मैं उधर थी तो मुझे बाबा हमेशा कहते थे कि तू मतलब मनूस है, तू ये है, तू इस तरह की है, तू उस तरह की है। मेरी इस बच्ची ने बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा। हर किसी की दादी है तो वो उसको कह रही है कि ये माँ की चमची है, फूफियां हैं तो वो भी कह रही, क्योंकि ये बहुत लड़ाका थी इस मामले में, मेरे मामले में। क्योंकि वो ये समझते थे कि पता नहीं ये माँ है, इसकी दुबई गई हुई है, अल्लाह पाक माफी दे, ये वहां पे ये मोहित मेरा कहता होता है कि मैं मामा अभी आता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह मेहनत किस तरह करता है बंदा। नहीं तो दादी तो यही कहती थी कि बस उधर जो है वो कुछ इसी तरह का सिस्टम है, कुछ हलाल हराम की तमीज नहीं है, तो इस तरह का कुछ चल रहा लगा हुआ। तो अल्लाह बच्चों का देखे ना हाँ उस आप उनका जिक्र ना करें बच्चों के सामने भी, अल्लाह उन खातून को हदायत दे, अपने बच्चे की भी जो आगे उन्होंने तरबियत फरमाई। और जो मुसलमान भाई या नॉन मुस्लिम भी सुन रहे हैं, मर्द हजरात,
کبھی بچوں کو ماں سے جدا نہ کریں, کوشش کریں آپ اکٹھا رہیں. آپ کا رول اپنی جگہ پہ ہے, یہ دونوں میاں بیوی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصل میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ, اللہ رسول کے حکم کے مطابق نکاح کرنا اور پھر اگلی نسل کو پیدا کرنا, پالنا پوسنا اور جوان کرنا, بالغ ہونے تک ذمہ داری ہے. انڈیا پاکستان میں ہم تو بعد میں بھی لگے رہتے ہیں, لیکن یہاں سے بہرحال انہیں ان کی ذمہ داریوں پہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے ماں باپ تو آگے سے ذمہ داریاں اٹھائی پھرتے ہیں آخر تک. لیکن ماں سے بچے نہ جدا کریں یا باپ سے نہ جدا کریں, کوشش کریں اکٹھا رہیں. جو مر جاتا ہے نا اس کو صبر ہو جاتا ہے, لیکن جو زندہ ہوتا ہے نا اس کو صبر نہیں ہوتا. اور وہ تھاٹ پروسیس اور اس کے سگنلز آتے جاتے رہتے ہیں, اور وہ خراب, بچہ بھی خراب ہوتا ہے, ماں پہ بھی یہ چیز گزرتی ہے یا باپ پہ, جو بھی علیحدہ ہے. ایک مثال یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی حضرت اویس کرنی کو کہ انہوں نے اپنا ٹیلی پیتھی سے یا اپنے دل کی طریقے سے رابطہ جوڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا, انہیں دیکھنا, ان کی زیارت کرنا چاہتے تھے, لیکن ماں اجازت نہیں دے رہی تھی. ٹھیک ہے, اور ماں بڑھیا بھی تھی اور یمن تھا, اور آج کی بھی سائنس کو سمجھ نہیں آتی ہے. فون پہ تو یہ ویڈیو کال تو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی, لیکن صحابہ کرام نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسکرائی جا رہے ہیں, کوئی ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی سے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھ ہی لیا جی کہ آپ یہ کس دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک دیوانہ ہے, ایک میرا دیوانہ ہے, ایک میرا عاشق ہے, ایک میرا پروانہ ہے, یمن میں ہے, تو وہ میرے سے باتیں کر رہا ہے. تو سارے بڑے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا اچھا جی تہاڈی تے چلو کرامت ہوئی, تسی تے کر ہی سکدے ہو, لیکن ادھروں بندہ کہ تو عشق کی اتنی طاقت ہے, عشق جو پیور ہو صحیح تو وہ صحیح عشق, وہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں بیٹھے جیلس نہیں ہو رہے تھے کہ یہ جو ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں زیادہ مل رہا ہے اور میں دور بیٹھا ہوا ہوں, یا پاس بیٹھے ہوئے جو تھے وہ جیلس نہیں ہو گئے کہ لو جی سانو پتہ نہیں لگتا پہ وہ کوئی کلیاں گلاں پائیاں نے, وکھریاں ہی پینگاں پائیاں نے. ٹھیک ہے, وہ عجب عشق تھا اور عجب شان تھی. تو اس کے باوجود جبکہ وہ حضرت ویسے کرنی وہاں سے سرکار کے پاس آنے کی بار بار اجازت لے رہے ہیں, اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کے پاس نبی پاک روزانہ چل کے جا رہے ہیں, وہ محروم رہ گیا, اس کو روزانہ زیارت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے کرنی وہاں بیٹھے تڑپ رہے ہیں. لیکن یہ نقطہ سارے سمجھ لیں کہ سرکار نے انہیں کہا, چاہے ان کی ماں مسلمان تھی نہیں یا انہیں اجازت نہیں دے رہی تھی سرکار کے پاس آنے کی, یا پہچان نہیں رکھتی تھی, یا اصل میں وہ بوڑھی تھی, جو بھی تھی, تو سرکار نے انہیں ماں سے نہیں جدا ہونے دیا. انہیں کہا نہیں, ماں سے نہیں تم نے آنا. ٹھیک ہے, تم نے وہاں سے نہیں آنا. تو وہ اب سرکار سے وعدے لے رہے ہیں کہ اچھا جب بھی میری امی اجازت دیں گی, جب بھی میں آ سکوں گا, تو پھر یہ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے جفیاں ڈال کے ملیں گے, ہپیاں پپیاں کریں گے, میں اپنے مرضی سے ملوں گا, میں نے جتنا ملنا ہے ملوں گا, جو بھی کر رہے ہوں گے. اور سرکار نے اس وقت وعدہ فرما لیا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات تھی تو صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی سانو بھی ویڈیو دکھا دیو, کوئی ویژن دکھا دیں. سرکار کر بھی سکتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں, وہ بڑی حیا والا ہے, بہت شرمیلا ہے, اور وہ اتنا شرمیلا ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کریم اس کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا کرے گا, ان کے درمیان میں کہیں وہ ہوگا, اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں اصلی اویس کون سا ہے. اس کو جنت میں جانے میں بھی شرم آ رہی ہوگی کہ یار مطلب میری کوئی چیز پسند آ گئی اللہ میاں کو, یا لوگ دیکھیں گے تو وہ اتنا شرمیلا ہے. تو لیکن کہہ دیا کہ ہاں عمر اور علی ملیں گے. آخر کوئی بات تھی تو سیدنا یہ کاکی جی نگت کی کال کٹ تو نہیں گئی ہے؟ نہیں سن رہی ہوں. اچھا, تو انہوں نے کوئی بات تھی تو انہوں نے کہہ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ یار غار بھی ہیں اور عاشقوں میں بڑا درجہ ہے ان کا, تو اپنا ہی ایک ان کا انداز ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں بھی ملنا ہے, ذرا میں بھی دیکھا. سرکار نے کہا نہیں آپ نہیں, کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ سرکار تو پردہ فرما گئے ہوئے ہیں, لیکن جہاں تک جو میں نے سنا ہے مختلف روایات ہیں, لیکن انہی روایات میں سے ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا علی دونوں کو سرکار نظر آتے ہیں کہ اویس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں,
اور اویس نے تدفین کے بعد نکل آنا ہے مدینہ کی طرف، میرا فلاں جبہ لے جاؤ، اور اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے یمن میں قصبہ ہے کرن، ٹھیک ہے، وہاں پہنچو اور اس کو میرا جبہ دے دو، لیکن اس سے یہ وعدہ لینا کہ تم اسے یہ کہنا جب وہ جبہ پہننے لگے تو اسے یہ کہنا کہ سرکار نے ایک تو سلام دیا ہے، جبہ بھیجا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس جبے کو پہننے سے پہلے کس کے لیے دعا کرنا، حضور نے کس کے لیے دعا کرائی ہو؟ میری امت کے لیے، یہ نہیں کہا میرے بچوں کے لیے دعا کرنا یا میرے لیے دعا کرنا یا یہ نہیں، انہوں نے کہا میری امت کی بخشش کے لیے دو، اللہ سے قیامت کے دن میری امت کی بخشش کا وعدہ لے، یعنی اس کی اللہ سے، اس اویس کی اللہ سے ایسی ہے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں حضرت اویس دعا کریں گے، اور کہلوانے والے ہرکارے کون ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عمر بھی عاشق ہیں، لیکن کوئی عجیب راز ہے اس میں۔ اور وہی بات ہوئی کہ جب وہ لوگ، اور نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وائٹ ہے اس کا ہاتھ، لیکن دور دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید برس ہے، وٹلائگو ہے شاید، لیکن وہ ہاتھ اتنا گورا ہے، اللہ نے اس کو روشنی، چمکدار ہاتھ ہے اس کا، اور اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہیں، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں، وہ ان کے بال بہت زیادہ ہیں اس کے جسم پہ، ہو سکتا ہے کاٹتے بھی نہ ہو، کرتے بھی نہ ہو، بس پورے، وہ اپنی شان کا بندہ تھا، اپنی موج کا بندہ تھا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جو حاجی آئے ہوئے تھے ان میں اناؤنس کیا تھا حضرت عثمان غنی نے، تو اس میں انہیں ڈھونڈا تھا حضرت عمر فاروق نے، ان کا دور آ چکا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق پردہ فرما چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ دونوں گئے تھے اور وہاں یمن جا کے، کرن جا کے پوچھتے رہے ان کا کہ یار وہ ایک کوئی بندہ ہے یہاں پہ، وہ بڑے حیران، اسلام، مسلمانوں نے یمن فتح کیا ہوا تھا، اسلام کا دور دورہ تھا، خلیفہ وقت ادھر سے مولا علی وہ ادھر بھی گورنر رہ کے آئے تھے، تو اتنے بڑے بندے جو ہیں وہ آگے کسی بندے کا پوچھ رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو کے کہیں کہ جی اویس نام کا تو بندہ کوئی نہیں ہے ادھر، ان کا خیال تھا کہ کوئی خاص، کوئی سینیٹر صاحب کو یا کوئی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب کو کوئی بڑی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں بار بار کہیں کہ نہیں وہ اس نام کا بندہ ہے، اس کا حلیہ ہے، تو آخر کار ان میں سے کسی نے کہا وہ ایک دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے آپ نے؟ کون دیوانہ؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ ایک دیوانہ ہے، اس کو تو سارا شہر جو ہے لاہوریاں دی زبان چ تھک لاندہ رہندا ہے، کی مطلب؟ کہے جی انہوں کوئی کہہ دینا کہ یار ہے اونٹ، ہمارے اونٹ لے جاؤ یا بکریاں لے جاؤ یا اونٹ لے جاؤ، اس کو سارا دن کھلا پلا لاؤ، چراگاہ میں لے جاؤ اور اس کو خوب کھلا پلا کے لاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ کتنی اجرت لوگے؟ تو وہ کہتا ہے 1 روٹی۔ تو اس کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار تو نے لے کے ہی جانا ہے تو میرا بھی اونٹ لے جا یا میری بھی بکریاں لے جا، کہتا دے دو، کہتا کتنی اجرت؟ کہتا نہیں اجرت تو نہیں، وہ تو روٹی تو میں نے ایک ہی کھانی ہے۔ تو اس چکر میں سارا شہر ہی اپنے اونٹ اور بکریاں اسے دے دیتا ہے، تو 1 روٹی میں ہم اس سے سارا کام کرا لیتے ہیں۔ تو اس بدھو کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یعنی اسی انہوں تھک لا لینے ہیں، وہی گل تو نہیں کرتے پہ تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ تو نہیں ملنا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا ادھر ہی کہیں دریا کنارے اونٹ بھی ہوں گے اور وہی چراگاہ ہے، ادھر ہی کہیں ہوگا، آپ نے اس سے مل کے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں پتا یہ کتنی صحیح غلط روایات ہیں، اس میں زیب داستان کتنا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا یاد ہے مجھے، اللہ دروغ پر گردن راوی بھی نہیں کہتا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے اپنے عاشق کی ادائیں تو محفوظ رکھنی ہوتی، ٹھیک ہے، باقی لوگ تو اپنے اپنے ظرف سے اسے ناپنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے جیلسیوں سے، لیکن یہ دونوں بڑی شخصیات وہاں جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریا میں ایک بندہ کھڑا ہے پانی میں اور وضو کری جا رہا ہے، اور وضو کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پتہ نہیں نہاتا پیا ہے کہ وضو کرتا پیا ہے کہ پتہ نہیں کی کری جا رہی۔ اب دونوں نے دیکھا تو ہاتھ بھی چمک رہا تھا، بال بھی تھے، تو سیدنا عمر نے انہیں کہا کہ یا ویس السلام علیکم، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یا عمر یا علی وعلیکم السلام۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، یار انہیں ہمیں ہمارا کیسے پتہ چلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیسا پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا میری روح نے آپ کی روح کو پہچانا، روح کا روح سے تعلق ہے، روح کا روح سے پیار ہے۔ اب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار نے بھیجا ہے، جو گل دسنی ہوئے دس دینے انہوں تو ان کی والے نہیں بھی پتا ہوتا۔ میں نے کہا اچھا سرکار نے بھیجا ہے، 100 بسم اللہ۔
حالانکہ سرکار کو پردہ فرمائے سال سے اوپر ہو چکا ہے, وہ سرکار نہیں گلاں جاری ہو ساری نے ساری, وہ نہیں پتا چلا ہوا. تو کیا حکم آیا ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ شاید آپ وضو کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی. نے کہا اصل میں آپ سرکار کے ساتھ نہیں رہے نا, تو وضو جو ہے نا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں, تو ترتیب ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے کر لیا وضو, کسی نے ایک نے اس کے سامنے انہیں وضو کر کے دکھایا. انہوں نے کہا آپ دونوں تو بہت ساتھ رہے ہیں, تو آپ نے تو سرکار کو قریب سے دیکھا ہے, تو ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا فرق تھا آپس میں؟ اب یہ دونوں صاحبان, ایک کہے کہ ملی ہوئی تھی, دوسرا کہے کہ نہیں تھوڑا فرق تھا. تو ان کی آپس میں تھوڑا سا یار ایسے تھا, مطلب اس میں نو آفینس کہ کوئی کہے کہ لو جی مولا علی کو یاد نہیں رہا یا مولا عمر کو یاد, وہ عاشق تھے, لیکن یہ تینوں عاشق آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو لکھنے والا پتہ نہیں کتنا صحیح غلط لکھ رہا ہے, میں صرف بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو یاد ہے احد میں دانت کون سے شہید ہوئے تھے؟ اب وہ بھی ایک کہے کہ ادھر والے دو تھے, دوسرا کہ نہیں ادھر والے شاید دو تھے. آخر کار انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر دیکھیں, ایسا تو نہیں نظر آتا تھا. انہوں نے بھویں بھی کچھ ایسے کی کہ وہ آپس میں مل گئیں, اور ایسے دانت یا اسمائل ایسی دی کہ وہ دانت, وہ دونوں کہتے بالکل بالکل یہ تو سرکار کا چہرہ ہے, یہ تو رانجھا رانجھا کر دی نہیں, میں آپ کو رانجھا ہوئی. وہ کہ یہ ایسے آپ کے دانت کیسے ٹوٹ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بھی ادھر کے ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب ان کا تو اپنے یار پہ اپنے معشوق پہ ایسا فوکس تھا, وہ چہرہ بھی ویسا, ہمیں بھی مل گئی ہیں جیسی ہوتی تھی, یاد کرا دی انہیں. ہاں وضو کا طریقہ نہیں انہوں نے مولویوں والا پتا. ٹھیک ہے, اب آپس میں یار تھے, بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حکم کرو کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ سرکار نے یہ جبہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اویس کو کہو کہ یہ جبہ پہنے, لیکن اس سے پہلے دعا مانگے میری امت کی بخشش کی. انہوں نے چیخ ماری اور رونا شروع ہو گئے. اب ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یار ایک تو جبہ سرکار دا لبدا پہ ہے, یہ تو چیخی, اور وہ ساتھ کہیں نے مجھے پتا تھا میرے ساتھ یہی ہوگا, مجھے پتا تھا میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے, میں نہیں. انہیں سمجھ نہ آئے ہوا کہ یہ. انہوں نے کہا کہ کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سرکار سے وعدہ لیا تھا, انہوں نے تو میرے ماں کی وجہ سے آنے سے منع کر دیا تھا, تو میرے ماں سے نہیں جدا کیا تھا, لیکن میں نے پھر انہیں کہا تھا کہ میں جب بھی مدینہ آؤں گا مجھے جفی ڈالنی ہے. تو انہوں نے کہا تھا اچھا میں نہیں تو میرا جبہ تجھے ملے گا. تو میرا تھا, مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ کر گئے ہوئے ہیں, 1.5 ہو گیا. پھر وہ جبہ پہننے لگے تو سیدنا عمر نے انہیں یاد کرائی بات. انہوں نے کوئی پھٹی پرانی گدڑی سی پہنی ہوئی تھی, وہ ہاتھ اٹھا کے عجیب سے طریقے سے وہ کوئی دعا کر رہے تھے یا پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. مطلب کوئی لمبی بات نہیں کی انہوں نے بس جبہ پڑے انج کیتا ہے دے چلو جی جبہ پان لگ پہ. وہ سیدنا عمر نے کہا کہ کوئی ہے جو خلافت کا جبہ لے لے اور یہ پھٹی گدڑی مجھے دے دے, فقیر کی گدڑی مجھے دے دے. وہ سرکار والا جبہ پہن رہے تھے, وہ پہنتے ہوئے کہتے کہ پاگل ہاں بیوقوف نہیں گا. کہتے میں دیوانہ ضرور ہوں. یہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ پہنو؟ کہتے میری کنڈیاں دی بوری پائی ہوں. حالانکہ انہوں نے کوئی پہنا تو نہیں ہوگا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا یار یہ کیا نسبتیں ہیں اویس کی, کیا ہاٹ ڈائلنگ ہے, کیا رابطے ہیں, فقیر کی کیا شان ہے. جو سرکار نے کہا تھا نا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن قیامت کے روز نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور انبیاء رش کریں گے کہ کاش ہم ان میں سے ہوتے. وہ ہوں گے جو بس اللہ کی خاطر پیار کرنے والے ہوں گے, اور ان کا کوئی عمل نہیں ہوگا, بس پیار. ٹھیک ہے, جہاں اللہ کی کوئی ہنٹ نظر آ گیا, اور سرکار تو سارا کا سارا اللہ کا ہنٹ تھے, تو وہ پروانے مستانے دیوانے جو تھے ان میں بڑا نام ہے ان کا, لیکن انہیں بھی سرکار نے ماں سے نہیں دور کیا. ماں اتنی مطلب خطرناک گورنمنٹ ہے یا ڈاٹی گورنمنٹ ہے, کیونکہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے, اور جو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. ہوتے دونوں ایک جگہ ہی ہے, ایویں نہیں وہ اللہ کا سو جا لگی ہوتی ہے, کوئی چکر تو ہوتا ہے. بہرحال وہ بچی آپ سے اسٹرانگ جڑی بھی ہوئی تھی, ادھر سے باپ کے لیے بھی اس کی ایک اٹریکشن تو تھی, وہ ددیال کا خون بھی اس میں تھا, لیکن جس وقت اس کو وہ
یاد آتی تھی یا اس کو یاد دلائی جاتی تھی، یا جب وہ غصے میں آتی ہے وہ سراپا چلتا پھرتا عشق ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اس کے اندر انرجی تو ہے جو آپ نے کمائی اس وقت یا کما رہی تھی، اس کے اندر بھی انجیکٹ ہوئی ہوئی ہے. تو جس وقت جو ہے کیمرے میں چلا گئی تیری وہ جمائی ادھر سے گئی ہے تو ویسے کری میں ہاتھ تک لگا وہ پیچھے بڑے یہ پچھلی سیٹ بہت خوفناک ہے تو بڑا دھیان سے رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ سرکار نے جو کہہ لیں کہ پیار ان سے جتنا بھی جتنی دور سے بھی جو بھی تھا وہ تعلق ان سے بنایا ہوا تھا، اور کتنا پہلے سوچ کے گئے ہیں اور آخر تک نظر رکھی ہوئی ہے. تو مہم آ گئی ہے. مہم ٹو ایوری ون پلیز کین آئی بی نیکسٹ؟ یس یو کین بی نیکسٹ. آئی وڈ لو ٹو سی یو. میں تو مہم کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. از دس مہم؟ یہ ویڈیو پہ کون تھا؟ میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ہوا. فون پہ 2-3 بار بات ہوئی ہے. جب بیچ میں اس کی طبیعت خراب دوبارہ ایک بار ہوئی تھی تو اس کا مجھے فون آیا کہ بابا مجھے پھر کٹس لگ رہے ہیں یا کچھ ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو بات میرے سے بڑے پیار سے کرتی ہے بابا، لیکن پھر بابا سے بات نہیں کرتی ہے. تو میں اسے بتایا، میں کہا بیٹا لگتا ہے تو نے پھر شراب پی لی ہے، غصہ کھا گئی ہے. تو اس نے نہ بتائی لیکن کہا کہ بس غصہ آ گیا تھا. تو وہ وہی خون جو اس کے اندر ہے جس سے اس کی جلد بنی ہوئی ہے، جو سکن ہے اس کی، یہ سکن جو ہے یہ لباس ہے ہمارا. عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. میاں مرد اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اسی طرح مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب شادی نہیں ہوئی ہوئی بچے ہیں تو آپس میں جو گھر کے مرد عورت ہیں ایک دوسرے کا لباس ہیں. شادی کے بعد بھی تو جب وہ لباس سے ہی نفرت ہو جائے گی تو لباس پہ الرجی بھی ہوگی، سورائسس بھی ہوگا، سکن الرجیز بھی ہوں گی، کٹس بھی آئیں گے، ملٹیپل پرابلمز ہوں گی. اور بڑے بڑے ڈاڈے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس درد ہوتا ہے، بڑا اچھا درد ہوتا ہے، اسے چھپایا ہوتا ہے، کنٹرول کیا ہوتا ہے. لیکن کونے خدرے میں کہیں ایک چیز رکھی ہوتی ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا کہتے ہیں سورائسس ہے، تو وہ کونا نہیں چھوڑ رہے، وہ معافی نہیں دے رہے ہوتے. اس کا جب اینڈ ہوتا ہے نا ڈاکٹر بابا تکلیف کا، تو وہ پھر بتاتی ہے کہ یہ ہوا ہے مجھے. وہ پڑھائیاں بھی اس نے اینڈ کر دیا تھا. جب وہ مدرسے میں تھی نا، وہ اتنی پڑھائیاں اس نے کی ہیں. وہ آپ کے سامنے تو اس دن کہہ رہی تھی کہ نہیں کی، بعد میں نے اس سے پوچھا، کہتی ہے ہاں مما میں نے کی تھی. وہ باجی جان کہتی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھا کریں. تو یہ تو اس کو اتنا شوق ہے پڑھنے کا، ابھی بھی یہ اسکول جاتی ہے. گرمی لگتی پی ہے. میں سویٹر پایا، کسی نے قسم دیتی سی کہ میں سویٹر لے کے آئی ہیں تو تسی اج ہی پانا، کسی نے دینا دے. میں پایا پھر وہ پیچھے آ گئی ہے پستول چک کے، آگے نے پایا کہ نہیں پایا. میں گرمی چ مر چلنا، چھالے نکل آئے نا اے سی پہ چلا. اچھا سوری جی. کوئی بات وہ یہ نا اس نے پڑھائیاں بہت کی ہیں، یہ بہت پڑھتی ہے، اسپیڈ سے پڑھتی ہے. یہ جب ہمیں اس کا علاج کر رہے تھے نا، آپ یقین مانے 300 دفعہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قریش، یہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی. ہم نے سب نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ایک بڑی والی پانی کی بوتل ہوتی تھی، اس پہ ہم نے پڑھ کے نا 300 بار ہم نے پھوکے مارنی ہوتی تھی پڑھ کے. اور یہ ابھی یہ قرآن پڑھاتی ہے، یہ اسکول جاتی ہے، پھر ادھر سے بعد میں قرآن پڑھانے جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کو میں نے منع کیا ہے، لیکن یہ پچھلے دنوں پھر کر رہی تھی کہ کہہ رہی تھی مما وہ عادت بنی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے نا بھول جاتی ہوں میں، وہ پڑھ لیتی ہوں. تو پھر کہتی ہے وہ سر میں درد ہے، مجھے ادھر درد ہے. تو پھر میں اس کو کہتی ہوں بیٹا تم نے کچھ پڑھا ہوگا تو لازمی. آپ نے جب سے منع کیا ہے، میں پڑھائی نے کا قصور نہیں ہے، پڑھنے کا قصور نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ اس لیول کی پاکی رکھنے کا ڈیمانڈ ہے نا. پھر دل اتنا پاک ہو. ٹھیک ہے، اگر ایک ہے سادہ 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، روزانہ اینڈ ٹائم پہ با جماعت اگر پڑھ سکے تو فرض نماز، ٹھیک ہے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، زندگی میں، اور سال میں 1 بار زکوٰۃ دے دے اگر صاحب نصاب ہے، نہیں تو وہ بھی چھٹے پڑے، ٹھیک ہے، اور زندگی میں 1 بار حج کر لے اگر صاحب استطاعت ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد آ جائے اور جوان ہے اور کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس میں جان سے مال سے جہاد کرے. اب یہ ہے عام اسلام.
5वीं जमात, प्राइमरी जमात, ये तो हम्म। होना चाहिए सारों का बेसिक, ये है नहीं है, इस पे खड़े नहीं होते और पीएचडी की किताबों को हाथ डाल लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे 12 साल का बच्चा जो है वो सेक्स मूवी देखने बैठ जाए कि आखिर मैंने शादी तो करनी है, मैं पहले समझ लूं क्या है, ठीक है, तो उसका दिमाग ही खराब होना है। या मैंने आर्मी में जाना है तो पहले मैं अब्बा की क्लाशनकोफ चला के देखता हूँ, क्लाशनकोफ उन्हें चलाती, अपने आप नहीं मार लिया, बाकी ने भी मार देता, ठीक। या चूल्हा जला दिया 5 साल की बच्ची ने, कि मैंने बड़े होके खाना तो पकाना ही है, तो मैंने कहा जरा चूल्हा जलाती हूँ, आज जा नहीं रहा, गैस ऑन कर दी, फिर कोई 5 मिनट बाद माचिस भी जल गई, फिर जल गया सब कुछ। तो वो अल्लाह के कलाम की ये फर्दर जो आगे जो इबादत है, फकर की लाइन पे अगर आपने चलना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, फिर फर्दर है, फिर किंडरगार्टन के बच्चे वाली माफिया नहीं है बालिग होने के बाद, ठीक है। तो वो सरकारे दो आलम ने तो 23 साल में अपने सहाबा को थोड़ा थोड़ा करके कुरान करीम सिखाया, क्योंकि ये अल्लाह की तजल्ली है और उसके ऊपर जिस जिस का अमल होता था वो आगे सबक लेता था और उसमें भी रह जाते थे तो रोते पीटते रहते थे। हम तो जनाब महीने में 6 बार कुरान शरीफ खत्म कर लेते हैं। अब आज ना रमजान तुसी देखियो तो सही फरिश्तियां ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਸੁੱਟ ਤੇ ਫੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਤਕੀ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮੇ ਨਾਸੂਤ ਤੋਂ ਆਲਮੇ ਮਲਕੂਤ ਤੋਂ ਆਲਮੇ ਜਬਰੂਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ठीक है, तो थल्ले ही जाओ। तो वो क्या कहूं मैं, वो आप जितनी इबादत करते हैं या आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो आयतुल कुर्सी वाले तक पहुंचना था ना, उसकी हया भी करनी है और उसके ऊपर फिर इतबार भी करना है। आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जा रही है तो डाकुओं को डरी भी जा रही है, बल्कि कुत्ते को भी डरी जा रही है। किसी दे खुले बड़े बुल टेरियर कुत्ते दे कोल लंघ के दिखाओ मैनू आयतुल कुर्सी पढ़ के, ठीक है। वो बाजी जान है ना जिनके पास कुरान पाक पढ़ती थी, इसको अभी उनकी फिक्र बहुत है, कहती है मम्मा वो नाराज है। उन्होंने उस दिन फोन किया था तो इसको बोला है कि तुम ना बाकायदा पर्दा नहीं कर रही हो, तुमने वजाइफ छोड़े हुए हैं, तुम मतलब वो नहीं कर रही हो, तो इसको अभी बड़ी टेंशन है। तो मैंने इसे कहा कि आप बेटा उनको बोलो कि जिधर वो डॉक्टर बाबा जो हैं उन्होंने हमें मना किया हुआ है, जिनसे इलाज करवाया था उन्होंने मना किया हुआ है। तो एक बड़ा ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਤੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਲ ਤੇ ਕੱਟ ਤੇ ਮੁੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਜੀਨ ਜੋਗਰਾ ਜੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ठीक है। वो पढ़ाती भी है ना बच्चों को कुरान शरीफ, ठीक है। बाकी दुपट्टा पर्दा उसके अंदर से आना चाहिए, होगा आ जाएगा, खुद करती है, हम नहीं कहते उसको। वो स्कूल जाती है तो ये नहीं उतारती, टीचर शिकायत करते हैं कि ये उतार दो, वो नहीं, दोनों बहनें उतारती, ये मुझे भी वही करवाती हैं। और मैं तो अभी बाहर कपड़े डालने जाती हूँ, क्लास लेगी जो देखा ना कि मामा ने मास्क नीचे किया हुआ है, चेहरे का पर्दा नहीं किया हुआ। हालांकि तो मुसलमान आपस लल्लड़ मरते पे ने, आपस मौलवी भिड़ पे ने कि चेहरे का पर्दा है कि नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने दी आपस नहीं फैसला हो रहा, खाना काबा दे विच इंज ही लगे होंदे ने। लेकिन चलो वो तो अपनी बात उलमा बेहतर जानते हैं, जो भी है। पर्दा जो असल था आसान बहुत अच्छे से मानती है। अभी तो आजकल तो वो गाने शाने और ये वो सब अरूज पे जा रहा है, सुनती है और बड़ी रिलैक्स रहती है। बस उनको नोरा फतेह ली दुआ करे बेचारी वास्ते, वो थोड़ा वेट गेन कर गई है, तो बेचारी रोजी रोटी है, बच्ची बेचारी एक गज कपड़ा ओदे कोल है, इन्नी सर्दी च ओदे चों रोटी कमाती है, ते ओदे लिए दुआ करो, ठीक है। अल्लाह नूं भी कपड़े दे, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭੇਟੀ ਜੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਫਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਘੱਲ ਦਿਓ, ठीक है। वो हमारी कहाँ ये अब सोच है, ठीक है। कोई मेरा तो नहीं है, बिल्कुल शरी पर्दा नहीं है, शरी पर्दा नहीं है कि मैं शरी पर्दा करूं, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ।
मुझे तो नहीं पता नहीं भी आप आज शरीफ की पर्दा करें, आपको करना चाहिए, बहाने बेच मेरे ना रखो तो अन्नी मैं क्या। नहीं ठीक है नहीं, वो ये तो वैसे ही वो मियाँ साहब पहले कहते थे कि तुम ना बाहर जाना है तो बुरखा पहनो, तो मैं उनको कहती थी मैं बुरखा नहीं पहनूंगी, ऐसे लेके जाना है तो लेके जा। अभी तो मैं बाहर कपड़े डालने के लिए धो के जाऊं तो मैं इसके बगैर जा ही नहीं सकती, मुझे एक आदत सी हो गई है या उनकी कोई ये दिल अंदर की। से आ गई है ना, लेकिन जी वो असल में जिस्म के ऊपर चादर इस तरह लपेटे कि आपके जिस्म की ना पता चले, खुला लिबास थोड़ा हो, वो तो अब रहा बुरखा नहीं है, और पहनती चेहरे पे हूँ। भी थोड़ा सा पल्लू लटका लें। जी जी, लेकिन बाहर ऐसे ही निकलते हैं। मुसलमान, क्योंकि मुसलमान मर्द जो है ना उनसे नहीं पर्दा हो रहा ना, वो मुसलमान मर्दों पहली शर्त है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। मैं अभी यहाँ भी बता रहा था कि देखें, सरकार ने फरमाया था किसी के घर जाओ नॉकिंग करो तो दरवाजे से साइड पे अब हो जाओ, ताकि अगर वो दरवाजा खोले तो तुम्हारी नजर अंदर ना पड़ जाए, उसका पर्दा रह जाए। ठीक है, उसका कोई पहाड़ हो सकता है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, की मसला है जो भी है। और फिर अगर वो आपको अपने घर में बिठा ही ले तो ऐसे बैठो, ऐसे रुख बैठो कि तुम्हारी अंदर नजर ना पड़े, जिस काम आए हो उधर बात करो। ठीक। तो यहाँ जब मुझे कई भाई लोग बहन लोग बेचारे मुझे बाद में अलहदा कांटेक्ट करके कहते हैं कि सर वो ना फलां वाली जो है ना, उनकी छोटी वाली जो है ना, उनसे मेरी शादी करा दे। मैं कहना बेटा ये अस्पताल है, मैं मैरिज ब्यूरो खोले आया तो तू करन की आया से, तू करना भी है, तू तो मैनू क्या सी मैं अल्लाह ढूंढने आया हूँ। ठीक है, तो फिर मैं रोकता भी नहीं हूँ, अगर किसी की हो जाती है अच्छी जगह होनी चाहिए, लेकिन जिस काम आए हैं उधर फोकस करें। ठीक है। और अगर आप मुसलमान हैं, चलें ये मेरा घर है, मेरी बच्चियां हैं ये बैठी हुई, ये हूँ मेरे गले लग दिया ने या कुछ भी कर दिया ने, बाकियों तो यही ख्याल गुजरे हुए डॉक्टर साहब से बड़े लोशे। जिस तरह मेरा दोस्त वो एक काका है जिसका बेटा ऑटिस्टिक था, ऑटिज्म था, उसको सर पे चोट लग गई, ब्रेन हेमरेज हो गई, तो उसने रात को 5-6 बजे फोन किया, पठान बाबा है, सुन रहा होगा कहीं, अल्लाह उसके कारोबार को और बढ़ाए, प्लास्टिक सर्जन है। तो रोते धोते उसका मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब मैंने फेसबुक पे आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं और मेरा बच्चा जो है उसके सर में चोट लगी, ब्रेन हेमरेज हुआ, उसकी इस वक्त ब्रेन सर्जरी हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स मुझे कोई होप नहीं दे रहे और वो कह रहे हैं कि ये शायद सारी उम्र पैरालाइज रहे। पहले ये ऑटिज्म का भी शिकार था। तो मैंने क्या सूरह रहमान सुनवाऊं इसको, मैं कहा अल्लाह दे बंदे उन्होंने नहीं सुनानी, तुसी दोनों मियाँ बीवी सुनो। ठीक है। और बल्कि बच्चे की माँ डॉक्टर भी थी, तो मैंने कहा दोनों मियाँ बीवी सुनो और इसके दादा दादी से दुआ लो, उन्हें को इसके लिए दुआ करें। अब मैं ये उसे समझा रहा था, थोड़ी देर बाद उसका फिर रोते हुए फोन आया कि वो तो कह रहे हैं कि हम ये गले से सुराख करके तो नाली डाल देते हैं क्योंकि इसने सारी जिंदगी अब सांस तो इधर से ही लेना है। मैंने कहा यार नहीं, 7 दिन उन्हें कहो कि वेंटिलेटर पे रखें, ये आ जाएगा। अल्लाह ने करम किया, वो खैर डॉक्टर पेशावर में, वो उस वक्त तो नहीं माने कि ये कौन लगा हुआ है फोन पे वहां से, लेकिन चौथे या पांचवें दिन वो बच्चा उठ के बैठ गया, वेंटिलेटर से उतर गया, घर आ गया, और अब तो वो नॉर्मल स्कूल में जाता है, ऑटिज्म भी आहिस्ता आहिस्ता उसका बेहतर होता गया। वो वालिद उसका शिफा इंटरनेशनल में करता है प्लास्टिक सर्जरी। तो पहले तो कुछ सेमिनारों में आके बोलता रहा है, सीटी स्कैन और बच्चे की तस्वीरें और सारे, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता था। अब मुझे अपने बाग के किन्नुओं का टोकरा एक भेज देता है, छोटे छोटे किन्नुओं का, और साथ मुझे बताता रहता है कि बाबा ये वाली जो काकी नहीं है, ये वाली जो मॉडल है, ये वाली जो एक्ट्रेस है, इनका मैंने बोटॉक्स किया ना, इनके मैंने लिप्स पता नहीं 20 टंग किए हैं, तो पता नहीं क्या किया है। तो मैं क्या यार हूरा मैनू लबड़ियां सन, लब्बी तेनू जा रही ने। ठीक है, कहता नहीं बाबा वो मुझे तो पैसे भी मिलते हैं इस चीज के। वो माशाल्लाह जो मर्द की निगाह, कम से कम डॉक्टरों, मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि डॉक्टरों को अल्लाह ने ये हया दी होती है, या मुआशरा उनसे उम्मीद रखता है कि अपनी जवान बीवी, बेटी, बहू, बहन, माँ को वो डॉक्टर के पास थिएटर में कहीं अकेले भेज देते हैं, और उस डॉक्टर को, चाहे वो एलोपैथ है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, अंग्रेज है, काला है, गोरा है, वो उसके ऊपर एक मरीज समझ के उसके इलाज करता है या ऑपरेट करता है या मुआयना करता है। पर्दा तो उसके सामने खुलता है, लेकिन अल्लाह ने उसको भी महरम का दर्जा दे दिया, दाई दाई को कोई पर्दा नहीं होता। जितने मुसलमान मर्द हैं, सहाबा कराम के लेवल पे तो हमारी क्या औकात है, या यूसुफ अलैहिस्सलाम के लेवल पे क्या जाना है, लेकिन हमारी निगाह तो इतनी पाक हो, एक डॉक्टर जितनी निगाह तो हो कि हमारे सामने नंगा मरीज लेटा हुआ होता है, या हसीन तरीन खातून लेटी। अब सुष्मिता सेन को कल पता नहीं केड़े
ਨੇ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ कम से कम हौसला देता मरीज को। तो देखो ना, वो भी तो कोई बंदा होगा जिसने अपना ध्यान स्टैंड की तरफ रखा है, सुष्मिता की तरफ नहीं रखा, तो सुष्मिता की जान बच गई। ठीक है, नहीं तो इत्थे ते होर ही रफड़ पै जाना सी। ठीक है, तो इतना की हया पैदा कर लें, इतनी की निगाह पाक कर लें मर्द कि बहू बेटियां खुल के, मुझे जब ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से काकियां आती हैं और पहली बात ये करती हैं कि बाबा ससुराल तो जैसा भी है, जहाँ भी गए, जैसा भी गए, लेकिन बाबा वहाँ ना वो लोग बड़े अच्छे हैं, वो देखते, कोई नहीं देखता जो जहाँ फिर रहा हो। तो बाबा बस यहाँ एयरपोर्ट उतरी हूँ लाहौर, मेरा दिल किया जमीन ही चूस लूं, लिए सजदा कर दूं, लाहौर को पारियां करूं, लेकिन बाबा साथ ही पोर्टर था तो वो ताड़ रहा है, कस्टम वाला तो वो लगा है। तो बाबा मैं अपनी बच्ची, मेरी 11 साल की, मैं तो उसको चादर देना शुरू हो गई कि बेटा बच मोड़ तू। ठीक है, तो वो भी ऑफेंड हो रही थी कि मम्मा ये वाई दे आर स्टेयरिंग। मैं उनकी मैं उन्होंने डिफेंड कर, मैं उन्होंने फिर कहना बेटा वो सब बेशरम ने ना, वो बचपन उत्ते इकट्ठे नहाते ने बच्चे, अम्मी अबू सारे इस बीच से जाते ने, उन्होंने की वेखना है। ठीक है, इस वास्ते वो नहीं देखते, नहीं तो भी वेखण गया नहीं गल हैगी। ते असी ते इत्थे ते बेचारी कौम तरसई हुंदी है। ठीक है, अपनी अम्मी अबू भैणा भरावां ते नहीं वेखते, लेकिन फिर दूसरियां ते वेखदे ने, क्योंकि मुसलमान एक तरह भैण भरा ने ना, ते इत्थे मुसलमान ही एक हुंदा है, सिर्फ वो आप ही हुंदा है। ठीक है, बाकी सारे दे काफिर हुंदे ने, कोई शियाई, कोई सुन्नी है, कोई भाभी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, मुसलमान कोई भी नहीं होगा। तो फिर पर्दा तो नहीं करना, दुश्मनों की तो भूंडी करनी होती है। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे, अल्लाह मर्दों की निगाह का भी पर्दा कायम करे, और हमारी निगाह का अगर हम पर्दा कर सकें, जो पहला हुक्म हमारा है कि मर्द अपनी निगाह की हिफाजत करे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं कि यार दरवाजे से भी अंदर ना झांकना, या अगर अंदर बैठ गए हो तो वहां पे भी इस तरह बैठो कि तुम उस बंदे ने जो तुम्हें इतना बड़ा दर्जा दिया कि अपने घर में अंदर बिठाया है, तो वो तू जाके दे घर अपनी अम्मी को वक्त पाया होता है। मैं उसकी बहन को देख आया हूँ, तो आप बस पहुंचे, नंबर मैंने ले लिया और दे दिया, चलो अल्लाह फिर भी तोरा करे। तो तुसी माशाल्लाह इस्लाम भी कबूल कर लिया, और अल्लाह उस बंदे के हाल पे रहम करे। तो अल्लाह ने देख लें आपको रिवॉर्ड सरकारे दो आलम ने दिया, अपने एक पागल दीवाने से आपको मिलवा दिया, और शादी भी हो गई, बच्चों को बाप भी मिल गया, एक फैमिली पूरी मिल गई। इसलिए पुरानी यादों को जाने दें। और नहीं, मुझे नहीं आती, मैं नहीं याद करती किसी को भी, सबको माफ किया। कभी होता है दिल में, कभी आ जाए तो वो आपकी बात याद आ जाती है कि सबको दुआ देते जाओ। तो बस वो जो जिन्नों की पक्षियां थी, वो जो जिन्नों की पक्षियां थी, वो कहाँ गई? वो जो बताते थे आपको, बकरा लेते थे या जो भी करते थे, वो सबका तरीका इलाज था, जिसकी जो समझ थी। वो जो मैसेज है इस सारे पैगाम में, वो ये है कि नफरत असल बीमारी है, असल बीमारी है। बिल्कुल, नफरत, गुस्सा, शदीद इंतकाम, गिला शिकवा, शिकायत। ठीक है, होगा। अल्लाह ने इन सब चीजों से मना फरमाया, और वही हम कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह ने कता रहमी से मना फरमाया। सूरह निसा का स्टार्ट ही है, अल्लाह कह रहा है कि रिश्तों का बड़ा ध्यान करना। काकियों को कह रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना कि ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੱਪ ਅਮੂਮਨ ਨਨਾਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, और ननान का रिश्ता तोड़ाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈ ਦਾ बड़ा रोल होता है। तो ये खवातीन जो हैं, अगर मेरे कौम की ये खवातीन जो हैं, ये सारी की सारी सरकार की बात को माने, उनकी कमली के नीचे इकट्ठी होके ये देखें कि उन्होंने क्या सबक दिया है, और अगली पौध को हमने कैसे तैयार करना है, और आपस में मोहब्बत, रवादारी, अदल, इंसाफ, कुर्बानी। हमारे तो हर घर घर में मदर टेरेसा बैठी है, कुर्बानी के पहाड़ बैठे हैं। मेरी माँ, मैं देखता हूँ जब उन्हें, उनकी कुर्बानी को देखता हूँ, आप भी, मैं सारे सफर को देखता हूँ, और बहुत सी बच्चियां हैं। तो मर्द, इनका ख्याल मर्दों को पहले करना। मैंने ये देखा है, पता नहीं मैं गलत हूँ नहीं, मेरे तजर्बे में ये आया है कि काकी जो है वो ना गिफ्ट से राम होती है कि आप उसे महंगे महंगे गिफ्ट दें, या बीवी को आप जी गाड़ी बड़ी अच्छी ले दें, उसके नाम प्लॉट लगा दें घर, ये बात की बातें। आप उसे रिस्पेक्ट दें, और थोड़ा सा उसको वांटेड फील कराएं। और मैं फिर लफ्ज रिस्पेक्ट पे ही आकर उसको इज्जत दें। ठीक है, उसके साथ फ्रैंक, उससे दोस्त रहें। ठीक, बाकी मर्द ही ड्राइविंग सीट पे अच्छा लगता है, वो तो अल्लाह ने फजीलत उसे दी है।
اگر اب وہ عورت کی کمائی کھانا شروع ہو گیا ہے اور عورت کو آگے رکھ لیا کہ تو کما کے لا، تو پھر وہ مرد کے درجے پہ نہیں رہا نا، وہ تو درجے پہ ہی اس پہ نہیں رہا. تو بہرحال بیٹی کو میرا سلام دیجیے گا، پیار دیجیے گا. اور میاں صاحب آپ کو آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا وہ قریب ہی بیٹھے ہیں، ان کا میرا السلام سلام بھی علیکم. دے. وعلیکم السلام. لے میں ابھی تیریاں تعریفاں کری جا رہی ہیں، بڑا خطرناک کام ہے. ایڈا بھی تو چنگا بندہ نہیں گا. ڈاکٹر بابا کی حال ہے؟ ٹھیک ہو سر؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ ایسا میں آپ کے پاس ادھر حاضر ہوا تھا ہاسپٹل میں. جی مجھے یاد ہے، تھا آپ میرے میرے کلینک بھی ساتھ آئے دو تھے. بندے بھی تھے. 2 بندے بھی تھے آپ کے. ان کا کیا بنا؟ آپ کوئی مریض لے کے آئے تھے میرے پاس اور پھر ادھر بھی آ گئے تھے، دعا سیشن میں بھی آئے تھے. ہاں جی ایک کا نام اظہر تھا، جو بڑا کلین شیف جیسا تھا نا. ہاں جی. موٹا سا تھا. بس اترت تھک گئے. اور یہ بھی آپ کے ساتھ تھی؟ اچھا میں ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، میں انہیں رخصت 1 منٹ کر لوں. اور عائشہ جی کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ نہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا، بس آپ نے دعا کرنی ہے بہت ساری میرے لیے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی کام شروع کیا ہے. آپ نے مجھے کہا تھا بسم اللہ کرو، کپڑوں کا کام شروع کیا ہے میں نے ابھی، تو آپ نے میرے لیے دعا آپ نے جو کوئی کہا اس کا نام ہی آپ نے الرحمان رکھ دیا. تو جی چلے اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. دبئی میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ کاکی جی کے بوتیک سے چھٹی لے لینا کیا. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان